علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آئینی نور الشیخ ہے اور تمام اقرا قرآن ٹیم کی طرف سے ہم آپ سب کا آج کے ہماری اس کلاس میں استقبال کرتے ہیں۔ آج کی ٹیوزڈے کی کلاس ہے، یعنی کمبائنڈ لیکچر ہوتا ہے لوکھنڈ والا، چیمبور اور سینٹا کروز کے تینوں بیچوں کے اسٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ کلاس میں جوائن ہو گئے ہوں گے۔ غور سے سنیں، آج ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی ہماری استادہ رکنا باجی تفسیر سے سٹارٹ کریں گی، آیت نمبر 16 سے تھوڑا سا ریکیپ لیتے ہوئے۔ آج کا موضوع بہت ہی خاص ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے فرینڈز اور فیملیز کو اطلاع دے دیں کہ کلاس شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے سمینہ باجی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ قیرت لگا دیں سورہ غافر کی، جس کو ہم سورہ مومن بھی کہتے ہیں، چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 16 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اگر آپ کا بزنس ہر دن آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ نے اپنے لیے بزنس نہیں بنایا، اپنے لیے ایک سیلف ٹریپ کریٹ کر رکھی۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم
وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तिलावत भी हो गई है। लुबना बाजी मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ, माजरत चाहती हूँ, आज टेक्निकल इशू था तो थोड़ा लेट हो गया। आप क्लास का आगाज कर सकती हैं दुआओं के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम यानी अस्सलाम बाजी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बाजी आवाज कट हो रही है आपकी थोड़ी सी। आवाज जो है वो क्लियर नहीं है अब मेरी है तरफ से। जी जी अब है अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, I'll try to be a little louder. जज़ाकल्लाहु खैर आइनी बाजी। I have seen the मतलब मैंने देख लिया है जो ग्लिचेस इतना जो है वो है क्लास में, तो नो इश्यूज। आखिरकार जो है क्लास जो है वो देखा जाए तो अल्लाह की मदद से ही कंडक्ट होती है, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी क्लास को स्मूथली कंडक्ट करवा दे, ठीक है। जी बाजी और बिल्कुल। जी दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जला हुज़्नी व ज़हबा हम्मी व गम्मी आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी बाजी मेरी आवाज अभी क्लियर है? यस यस बाजी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लाउड एंड क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इंशाल्लाह आज की जो है कि क्लास को आगाज करते हैं, और अगर आप देखें बहुत अहम जो है आज का लेक्चर है और स्टार्ट करेंगे। पिछली मर्तबा मैंने आयत नंबर 16 तक आपको बता दिया था, लेकिन आज का क्लास का जो टॉपिक है या जो मौजू है वो कनेक्टेड है टू द आया नंबर 16। सो इंशाल्लाह 16 को ही जो है दोबारा से स्टार्ट करके देख लेते हैं कि ये आयत जो बता रही है ये कौन सा वक्त है, ये कब होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो मंजर है ना वो जो है कि हशर का मंजर है कि अल्लाह सुभान व तआला सबको रिजरेक्ट करेंगे और सब हिसाब किताब के लिए जमा होने वाले। लेकिन वो मंजर से पहले क्या होगा तो हम सब जानते हैं। पहले जो है नफकाए जो है ऊला होगी। नफकाए ऊला क्या है? लेट्स सी। इतनी अरबिक तो आपको सबको समझ गई होगी कि मैं अभी नफकाए ऊला जब मैं कह रही हूँ, यस सायरा बाजी इज राइट, रोजीना इज राइट, कि पहला जो है फूंक मार दी जाएगी सूर में, तो पहले सूर के लिए हम नफकाए ऊला कहते हैं। और जब नफकाए ऊला होगा, हम सब जानते हैं इसराफिल अलैहिस्सलाम जो बड़े फरिश्तों में से एक हैं, और जब से दुनिया बनी है उन्होंने सूर का लुकमा बनाया हुआ है, और वो बिल्कुल जो है रेडी पोजीशन में अपनी गर्दन स्लाइटली टेढ़ी, ऐसा होता है ना कि रेस के लिए जब जो दौड़ रहा होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैसे रेडी होते हैं, तो उनको जो ऑन योर मार्क पोजीशन होता है वो कैसे ले करके खड़े होते हैं, इस तरीके से इसराफील अलैहिस्सलाम ने सूर का लुकमा बनाए हुए वो अपने मुंह में लेके उसको खड़े हैं, और गर्दन भी स्लाइटली जो है वो टेढ़ी है। दैट शोज के बस बिल्कुल जो है ना वो रेडी, और फिर वो स्टेडी एंड ऑफ एंड गो, यानी ऑन योर मार्क वाले पोजीशन पे बिल्कुल जो है वो खड़े हैं। अल्लाह का हुक्म मिलते ही जो है वो पहला सूर जो है वो फूंक मार दी जाएगी, यानी सूर में, और फिर क्या होगा, जो कुछ जमीन आसमान में है सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय जो अल्लाह चाहे वो बचा रहेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सब कुछ जो है वो यानी सब कुछ खत्म, सब मर जाएंगे, क्योंकि सूर की आवाज ही इतनी जबरदस्त होगी कि वी कैन नॉट हैंडल, यानी एक इंसान जो है इतने डेसिबल्स को हैंडल नहीं कर सकता। उनके कान फट जाएंगे, रगे फट जाएंगी दिमाग की, और ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ वाकई हो जाएगी, इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय जो अल्लाह चाहे वो बचे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कितने देर तक के जो है वो एक वक्फा होगा या एक इंटरवल होगा, यानी फर्स्ट
سور سے لے کے دوسرے سور تک کا کتنا جو ہے وہ انٹرول یا ٹائم گیپ ہوگا، یہ واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ. لیکن پھر کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جو ہے وہ سور، اور جب پہلے سور ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، تبھی 16 نمبر کی آیت کو جو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سور کے بعد جب سب مر جائیں گے اللہ ماشاء اللہ تو کیا ہوگا، یوم ہم بارزون، اور جو ہے جس دن وہ سب سامنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا آپ دیکھیں لَيَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ، اور پھر سیکنڈ سور کے بعد یعنی جب سیکنڈ سور جو ہے وہ بلو کر دیا جائے گا، دیٹس کالڈ the نفقہ ثانیہ سیکنڈ، تو اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ریزریکٹ کر دیں گے. سب جو ہے قبروں سے جو ہے وہ مردے جو ہے وہ نکل پڑیں گے، اور جیسے ٹڈیاں کیسے نکلتی ہیں آپ دیکھیں ایسے جھن کے جھن جو ہے وہ ایک قبر سے نکل جائیں گے. ہاں، اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں چھپی ہوئی اللہ سے منہم ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکے گی. یہ زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنورٹ کر دیں گے ٹیبل لینڈ میں، اور جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر کھڑا ہو جائے گا رب العالمین کے سامنے. اور لمن الملک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہیں گے یا پوچھیں گے آج بادشاہت، کیونکہ یہاں کہا گیا لمن الملک الیوم، آج بادشاہت کس کے لیے، آج کس کی بادشاہت اللہ پوچھیں گے، اور واقعی کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. اور اللہ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور جو بہت زبردست اور غالب ہے، کوئی آنسر نہیں دے سکتا، اللہ خود ہی جو ہے اس کا جواب دیں گے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا موقع ہے، یہ آیت کس موقع کو ایکسپلین کر رہی ہے، کس وقت کو ایکسپلین کر رہی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، یوم الاخرہ، یا آپ اس کو لے سکتے ہیں اب حساب کتاب کے لیے جو ہے سب کو حشر کا دن، جس کو حشر کا دن بھی کہا جا سکتا ہے. یس، حشر کا دن، حشر مطلب کیا ہے، جمع ہونا، سب کا جمع ہونے کا دن. اور میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو یہ ورڈ استعمال کر کے کہا تھا یوم الطلاق، ملاقات کا دن، ملاقات کا دن، قیامت کا دن ملاقات کا دن ہے. اور آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ کون کون ملاقات کریں گے، روح جسم سے ملاقات کرے گی، سب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بچھڑے ہوئے ملیں گے ملاقات کریں گے، ایمان کے رشتے میں جو ہوں گے وہ سب ملاقات کریں گے، ظالم اور مظلوم ملیں گے، کیا حساب کتاب پینڈنگ ہے، قاتل اور مقتول ملیں گے، کیوں، کیونکہ بات باقی ہے نا حساب کتاب کی، امتیں اور پیغمبر ملیں گے، سوال جواب ہونے والا ہے. پھر اللہ سے ملاقات ہوگی، جو جنتی ہوں گے وہ جو ہے پھر جو ہے پیشی ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ کا دیدار اینڈ میں، لیکن ملاقات تو ہوگی نا پیشی کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، یوم الطلاق کا دن ہے، یہ حشر کا دن ہے، یہ سب لوگوں کو جو ہے اکٹھا جمع کیا جائے گا. اب یہ سب لوگوں کو کیوں جمع کرنا ہے، یہ تو ہو گیا ریکیپ، پچھلے ہفتے کا جو ہے وہ ہو گیا ریکیپ. اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ سب لوگوں کو کیوں جمع کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں جمع کر رہے ہیں، تو وہ آیت نمبر 17 جو آج کی آیت ہے اس میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا، پچھلی آیت کی 16 از کنیکٹڈ ٹو آج کی آیت، کیونکہ آج کی آیت میں جب یہ واقعہ ہوگا تو میں آپ کو کلیئرلی 16 نمبر کی آیت میں وہ موقع کون سا ہے، یوم الطلاق کا موقع ہے، اور پھر جو ہے ملاقات کا دن ہے، حشر کا دن ہے، جب لوگ جمع ہو رہے ہیں. اور کیوں جمع ہو رہے ہیں، here is the answer in the آیت نمبر 17 جو آج کا سبق ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، الیوم، آج، اب بتایا جا رہا ہے آج، کب، وہی یوم الطلاق کے دن یا پھر حشر کے دن. الیوم، آج، تجزا، جزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی. دیکھیے اچھا کام کیا ہے تو ریوارڈ ہوگا، اور برا کام کیا ہے تو سزا ہوگی، ہے نا. تو یہاں پر جو مانا تجزا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج جزا دیا جائے گا، اچھا کام کیا ہے تو اچھا ریوارڈ، برا کام کیا ہے تو پھر سزا دی جائے گی. کیونکہ تجزا، جزا دی جائے گی کس کو، کلو، ہر ایک، نفس، شخص کو. آج جو ہے وہ کیا ہے، بدلا دیا جانے والا. آپ تجزا میں ورڈ بدلا بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آج کے دن ہر شخص کو بدلا دیا جانے والا ہے.
اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، برا کیا ہے تو برا ملے گا. تو الیوم آج تجزا جزا دی جائے گی، کل ہر ایک نفس شخص کو، بما ساتھ جو کسبت اس نے کمائی کی، اس شخص نے جو کمائی کی. یہاں ہم دنیا میں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمائی کر رہے ہیں نا. یہ کمانے آئے ہم، یہ کمانے کی جگہ ہے یا محنت کر رہے ہیں؟ کون سی جگہ کے لیے؟ وہ آخرت میں مقام پانے کے لیے. آخرت میں مقام یہاں کے اعمال پر بیسڈ ہے. اچھا کیا تو آخرت میں جنت، برا کیا تو آخرت میں دوزخ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ دارالاعمال. یہ جو جگہ ہے کیا ہے؟ یہ کام کرنے کا گھر ہے. یہ جگہ کام کرنے کی ہے، ریوارڈ کی نہیں ہے. ریوارڈ وہاں پر ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جو اس نے کمائی کی، اچھا یا برا، اچھا یا برا، جو اس نے کمائی کی وہ حساب سے تم کو وہاں پر جو ہے بدلہ دیا جائے گا. جو تم نے کمایا. سو آج کے دن ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا اس کے حساب سے جو اس نے کمائی کی ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ لا ظلم، لا نہیں، ظلم، ظلم. الیوم آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. کیوں ایسا کہا گیا؟ کسی پر ظلم نہیں ہوا، آج کوئی ظلم نہیں ہے نا. ابھی ظلم کیا ہوتا ہے پہلے دیکھتے ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کو اس کی کوشش سے کم نہیں، زیادہ ہی بدلہ دیا جائے گا. اللہ کہتے ہیں کم تو ملے گا نہیں اور ظلم تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، ظلم نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے کہ تمہارے ریکارڈ میں، تمہاری بک آف ڈیڈز میں جو تم نے کیا ہوگا وہی مینشن ہوگا. کسی اور کا اعمال تمہاری کتاب میں نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے وائس ورسا تمہارے اعمال کسی اور کی کتاب میں نہیں جائے گی. مطلب اگر دو بہنیں ہیں تو ایک بہن کا کیا ہوا اچھا دوسری کی کتاب میں نہیں جائے گا، اور دوسری بہن کا کیا ہوا برا وہ اس کی بہن کی کتاب میں نہیں جائے گا. فیر. دیکھیے دنیا میں یہ لیول کا جسٹس نہیں ہے، مانتے آپ؟ دنیا میں یہ لیول کا جسٹس نہیں. یہاں پر تو اگر دو سبلنگز بھی تو ہو سکتا ہے کبھی جو ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے. ہاں، یہاں ہو سکتا ہے کہ سبلنگز کے درمیان جو ہے وہ ظلم ہو جائے. ہو سکتا ہے نا. کبھی بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو دو بچے، حالانکہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان عدل ہو. اور میں نے آپ کو سنڈے بیچ میں یہ بتایا بھی تھا، دونوں اولادوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے دل پہ تو کوئی زور بھی نہیں. ماں باپ کا جو ہے رجحان یا اکیلے ایک پیرنٹ کا رجحان کسی ایک سبلنگ کی طرف ہوتا ہے یا کسی ایک اولاد کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور دوسری کی طرف کم. میں آپ کو بتا دوں اس بات کی پکڑ ہے، اس بات کی پکڑ ہے. دونوں بچوں کو ایک ہی طرح جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اور پیرنٹس جب جس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیے اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ عدل وہاں ختم ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، محبت اور نفرت عدل کے بیچ میں رکاوٹ ہے. کسی سے اگر ہم زیادہ محبت کریں تب بھی عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم باعث ہو جاتے ہیں، پارشل ہو جاتے ہیں. یا اگر کسی سے نفرت ہو تب بھی عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفرت کرتے ہیں، وہ صحیح بھی بولے تو نہیں مانیں گے. تو دنیا میں انصاف ایکچولی ہر جگہ نہیں ہوتا اور ممکن بھی نہیں. پر اللہ کہتے ہیں آج، جیسے یہاں کہا گیا نا الیوم، یہاں پر استعمال کیا ہے الیوم لا ظلم، جو کہا گیا لا ظلم الیوم، آج کوئی ظلم نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوگا. آج صرف انصاف ہی ہوگا. یہ نا تو انسان کو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہوپ دلایا گیا. نہیں لگتا آپ کو یہاں ہوپ ہے؟ کیوں کہہ رہی ہوں ہوپ ہے؟ کہ دنیا میں اگر انجسٹس ہو بھی گیا تمہارے ساتھ، انصاف نہیں بھی ہوا تمہارے ساتھ، تو ڈرنا نہیں. اللہ نے قیامت کا ایک دن رکھا ہے اور پورا جو ہے تم کو اجرت ملے گی جو تم نے کام کیا ہے. تمہارے ساتھ لا ظلم یوم نہیں ہوگا، ظلم تو ہوگا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مالک یوم الدین کون ہے؟ آج کا
मालिक कौन है? अल्लाह है। समझ में आई बात? दुनिया में तो ऐसा हो सकता है ना, इंसान बायस हो जाए, पार्शल हो जाए, वालिदैन किसी एक औलाद की तरफदारी करे, किसी एक औलाद की तरफ हो जाए, दैट कैन हैपन, बट नाउ आज कयामत के दिन अल्लाह मालिकी यौमिद्दीन है, जिसकी नजर में हर कोई बंदा है, एक जैसा। अल्लाह के आगे आप देखिए, माँ का दर्जा बड़ा है, बाप का दर्जा बड़ा है, मगर अल्लाह के सामने तो माँ बाप भी बंदे ही है ना, बंदे ही है ना, तो सब सामने खड़े हैं। और अब फैसला मालिकी यौमिद्दीन के हाथ में है। और अल्लाह कहते ला जुल्म यौम अल यौम, आज जुल्म ही नहीं होगा, किसी के हक में कमी ही नहीं होगी। समझ में आया? दुनिया में देखो आप, किसी के लिए आप कितनी ही क्या, और फिर कितनी ही जान मारते है ना, आप किसके पीछे बहुत जान मारते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। जैसे अगर आप देखें, वालिदैन बच्चों के पीछे भी बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बच्चे ही ले लो, क्या क्या कुर्बानी करती है एक माँ बच्चे के लिए, पर बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं ये भी देख लीजिए, है ना। सबको एक दायरा, अल्लाह ने जो है ना, एक राइट्स एंड ड्यूटीज बराबर लगाई हुई है सब पर। तो माँ बाप को भी जो है बच्चों में अदल करना चाहिए, और माँ बाप जब इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, तो बच्चों को भी जो है उनकी कुर्बानियों का ख्याल रखना चाहिए। कितनी कुर्बानी करती है माँ बच्चे के लिए, फिर बच्चे होकर बड़े होकर क्या करते हैं, हक देते हैं, परवाह ही नहीं होती। फिर इंसान मायूस होता, दुनिया में इंसान मायूस हो जाता। क्या सोचते वो पेरेंट्स, देखो हमने कितनी मेहनत करके उन बच्चों को बड़ा किए, उनको जरा भी हमारी परवाह नहीं, इंसान मायूस हो जाता दुनिया में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसकी नजर आखिरत पर हो, वो हर हाल में पुरुमीद रहता है कि हमने हमारा काम कर दिया, हमने तो हमारा काम कर दिया। अल्लाह ने जो हमसे चाहा, हमने यानी फर्मा बरदारी कर दी, जो हमारे जिम्मा था हमने काम कर दिया, और फिर अब जो है आखिरत में है हिसाब बाकी। और देखिए, जो लोग अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं ना, ये बहुत खतरे की बात है। क्योंकि या मैंने क्या कहा, जिसकी नजर आखिरत पर हो, वो हर हाल में पुरुमीद रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अगर मेरे हक में दुनिया में कमी भी हुई तो ठीक है ना, वो आखिरत में कोई कमी नहीं करेगा मेरा मालिक। और जो लोग अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, ये खतरे की बात है। देखिए, जो यहाँ पर अगर बदला ले ले या बदला हो जाए बात का, किसी ने किसी पर जुल्म किया, फिर वो जो है मजलूम ने हिसाब किताब बराबर हो गया, खत्म, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे, और खुसूसन अगर वो माँ बाप हो, कि भाई आखिरत में देख लेंगे, ये बहुत डरावनी बात है। और अगर कोई यहाँ पर भी जो है ऐसा, यानी जिसके साथ में जुल्म हुआ है, अगर वो इंसान ऐसी बात करे कि भाई मैं आखिरत में देख लूंगा, ये खतरे की बात है। अपना हिसाब किताब यहाँ क्लियर कर दो। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह की कोर्ट में वो मामला चला गया, तो समझ जाए बहुत जबरदस्त जो है कि सजा होगी, बहुत जबरदस्त पकड़ होगी। यहाँ अपने मामलात को क्लियर करा दो। अल्लाह ने कह दिया ला जुल्म अल यौम, कोई जुल्म नहीं है वहां पर, अल्लाह हिसाब लेने वाला है। और जहां अल्लाह हिसाब लेने बैठे ना, तो आप देखिए, यहाँ दुनिया की अगर कोई कोर्ट कचहरी में हमारा केस गया, तो उसको सालों साल लग जाते हैं क्लीन चिट मिलने के लिए, या जीतने के लिए, या कामयाबी के लिए, या हमारे हक में फैसला होने के लिए। उसको सालों साल लग जाते हैं, चप्पलें घिस जाती है, तब जाके कोर्ट कचहरी के केस क्लियर होते हैं। वो भी पता नहीं इंसाफ हो ना हो, ऐसा हो सकता है ना, वो भी पता नहीं है इंसाफ हुआ कि नहीं। लेकिन अल्लाह जब हिसाब लेने बैठेंगे, तो यहाँ 17 नंबर की आयत में बताया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब है, जल्द है हिसाब लेने में, बहुत क्विक, एकदम जल्दी हो जाएगा फैसला। आप देखें, कुछ लोग तो है वो जो है कि क्या कहा जाता है कि पहले ही चले जाएंगे बगैर हिसाब किताब, अल्लाह हमको उनमें डाल दे, अल्लाह मजालना मिनो। जो वहां जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और मछली की कलेजी खाएंगे, अल्लाह हमको उनमें बना दे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका हिसाब किताब होगा, तो वो दोपहर में जन्नत में जाके कैलुल्ला करेंगे। यानी हमको यहाँ क्या पता चलता है कि सबका इतने जल्दी हो जाएगा हिसाब, पूरी दुनिया में जितने लोग आए सबका इतने जल्दी हिसाब हो जाएगा। क्यों? अल्लाह वेरी स्विफ्ट है ना हिसाब किताब में, इन्नल्लाह सरीउल हिसाब।
کہ اللہ سبحان و تعالی بہت سوئفٹ ہے حساب لینے میں. مجھ میں ایک بات, اتنے جلدی حساب ہو جائے گا. اور اس دن لا ظلم الیوم, تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ بھائی کسی نے اگر کسی کے ساتھ میں ظلم کیا ہے, نا انصافی ہو گئی, تو اپنا معاملات یہاں کلیئر کر دو. کیونکہ اگر وہ مظلوم کہہ دے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ کیس کی سنوائی ہوگی, تو یہ خطرے کی علامت ہے, کیونکہ پھر بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی. اور اللہ نے کہا ہے نا لا ظلم الیوم, نہ کسی کا ثواب کم کیا جائے گا, نہ نیکی کم کی جائے گی. ثواب بھی کم نہیں ہوگا اور نیکی بھی کم نہیں ہوگی, بلکہ زیادہ مل سکتا ہے. یہ گارنٹیڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا, مہربان جو اللہ بہت رحم والا ہے نا, ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن ہم کو 10 ملتا ہے. دیٹ از منیمم, زیادہ کی تو کوئی ہے ہی نہیں. یعنی انلمیٹڈ ریوارڈز ہے اللہ کے پاس. زیادہ کا تو کوئی جو ہے کہ یہ لمٹ نہیں لگائے گی, لیکن کم سے کم 1 کا 10 تو دیتا ہی ہے. تو زیادہ ہی ملیں گی نیکی, کم تو نہیں ہوگی, یہ سمجھ جانا. جب اللہ کی عدالت لگی, تیزی کے ساتھ معاملات نپٹا دیا جائے گا. دنیا کی عدالت میں سالوں سال لگ جاتے کلیئر ہوتے. پھر ظالم کا حساب بھی بہت جلد دنیا میں ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی, اور موسٹ آف دا ٹائم آپ یو کین سے میجورٹی کے وقت بھی, کہ میجورٹی آف دا کیسز جو ظالم اور مظلوم ہے نا, اس کا حساب دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. اللہ یہاں پر اس کو بھی کلیئر کر دیتے. اور یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے. نہیں تو پھر وہی بات کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ یا کورٹ میں گیا کیس, تو مصیبت ہو جائے گی. پھر ظالم جو ہے وہ زیادہ دن بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. ظالم زیادہ دن بھاگ بھی نہیں سکتا ہے. کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو یاد رکھنا وہ مرتا نہیں جب تک اس جو ہے کہ یعنی وہ الزام جب تک اس پر کوئی لگا نہ دے. یہ بھی یاد رکھنا, اگر کوئی کسی پر جھوٹی تہمت یا الزام لگاتا ہے تو وہ شخص جس نے الزام لگایا ہے وہ تب تک دنیا سے مر کے جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اوپر وہ الزام نہ لگے. اس پر بھی وہ الزام لگے گا. یعنی یہاں پر بہتان نہ لگائیں, الزام نہ لگائے کسی پہ جھوٹا الزام, ورنہ تم کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم کو وہ الزام تمہارے ساتھ نہ ہو جائے. اسی طریقے سے مذاق اڑانے والے کی بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دنیا سے تب تک مر کے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا مذاق نہ اڑ جائے دنیا میں. یہ اللہ کا انصاف ہے, یہ ہو کے رہے گا. اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا. آیت نمبر 17 کمپلیٹ, آیت نمبر 18 لیجیے باجی. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ 16 اور 17 جو ہے کنیکٹڈ آیت تھی کہ حساب کتاب کے دن اللہ کیسے حساب کتاب کریں گے. لا ظلم الیوم, لا ظلم الیوم یاد رکھنا, اور ان اللہ سریع الحساب ضرور یاد رکھنا کہ اللہ کا حساب کتاب کیسا ہوگا. کوئی ظلم ہی نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. جو اس نے کیا وہ اس کے سامنے آئے گا. زیادہ تو مل سکتا ہے مگر کمی کبھی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت سوئفٹ ہے اپنے حساب لینے پہ. اور میں آپ کو ایک بار یہ بھی بتا چکی ہوں نا کہ جنات کے درجے جو ہے, اگر کوئی لوور درجے کا جنتی سمجھے, یا اور ایک جو ہے اپر لیول کا جنتی ہے, تو اپر لیول کے جنتی کا درجہ کم نہیں ہوگا, لیکن ہاں لوور لیول کے جنتی کا درجہ بڑھا دیا جائے. یہ ہے اللہ کا انصاف, یہ ہے اللہ کا ریوارڈ دینے کا سٹائل. اللہ سبحان و تعالیٰ کسی کے اجر کو کم کبھی نہیں کریں گے, ہاں زیادہ ضرور کر دیں گے. تو لا ظلم الیوم, کلیئر ہو گئی نا بات؟ نہیں کوئی ظلم, کم تو ملے گا ہی نہیں, ہاں زیادہ ضرور مل سکتا ہے. یہ ہے اللہ کا انصاف. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 16 17 ڈن. آیت نمبر 18 لیتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں. یہی قیامت کے بارے میں اب دونوں آیتیں کرنے کے بعد 16 اور 17 کے بعد نبی کریم کو کہا جا رہا ہے وانذرہم, کیا کرو, وانذرہم, اور ڈراؤ ان کو یعنی مراد یہاں پر اپنی قوم, اہل مکہ کو ڈراؤ, اپنی قوم کو ڈراؤ. سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ صرف اسی دور تک کے ڈراوا رہے گا, یہ ڈراوا اب ہمارے لیے بھی ہے. اسی لیے تو آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے پہلے کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی حساب کتاب ہونے والا ہے, میزان رکھے جانے والا ہے, اپنا معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لو, ابھی آج یہیں کر لو. سمجھ میں آئی بات؟ آخرت سے ڈرو, اور نبی کریم کو کہا جا رہا ہے وانذرہم, اور ڈراؤ ان کو. یہ اہل مکہ تمہاری قوم کو ڈراؤ, کس سے؟ یوم العازفتی, یہ رہا
قیامت کا دوسرا نام. یوم الطلاق پچھلے ہفتے ہم پڑھ چکے تھے, ہے نا, وہ کون سی آیت میں تھا؟ 15 نمبر کی آیت میں. آج 18 نمبر کی آیت میں ہم قیامت کا ایک اور دوسرا نام پڑھ رہے ہیں, یوم العازفہ. اے نبی ڈراؤ یوم العازفہ سے. اب یہ یوم العازفہ کیا ہے؟ یوم دن, العازفہ یعنی جس کے آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے, قریب آ لگا ہے, یہ ہے اس کا معنی. سمجھے؟ فرام دی اپروچنگ ڈے, warn the people from the approaching day. وہ قیامت کا دن ہے, بس آ لگا ہے, جس کے آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے, وہ قریب آ لگا ہے. اسی لیے کہا یوم العازفہ, یعنی قریب آ لگا دن. قریبی وقت کے بارے میں لوگوں کو کیا کرو؟ اطلاع دو. سمجھ میں آئی بات یہاں پر؟ تو ڈراؤ یا نبی کو کہا جا رہا ہے, نبی کو بتاؤ, کہا جا رہا ہے کہ بتاؤ قیامت کا دن لوگوں کو آنے والا ہے. اگر دھوکہ دے کر یعنی سمجھتے ہیں کہ بھاگ جائیں گے اور پکڑنا ہوگی تو خبردار کیجیے, پکڑ ہوگی. پر ایکچولی ہمیں یقین ہی نہیں کہ وہ آنے والا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیت میں بتا بھی رہے ہیں کہ وہ کیسا دن ہوگا, اور اللہ سریع الحساب یعنی بہت جلد ہے حساب لینے میں. اور نبی کو کہا جا رہا ہے وانذرہم یوم العازفہ, کہ لوگوں کو جو ہے وہ قیامت کے دن کو العازفہ کہا گیا, اس سے ڈراؤ جو قریب آ لگا ہے. سو ڈراؤ ان کو قیامت کے دن سے جس کے آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا. کتنا وقت؟ ہم کو حدیثوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, ان کی پیدائش, یہ ایک کلیئر بات بتاتی ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے. یعنی نبی 1400 پلس ایئرز پہلے جب اللہ کے رسول نے بتایا تھا تو اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے شہادت کی, اور اس کے نیکسٹ جو مڈل فنگر ہے اس دونوں کو قریب رکھا تھا, بالکل ایسا, اور کہا تھا بس ان دونوں کے بیچ میں جو آپ کو سپیس دکھ رہی ہے بس اتنا, بہت دور بھی نہیں تھا, قریب. یہ سائن ہے نبی کی پیدائش سیلف کے بس قیامت آنے والی ہے. اب کوئی بھی رسول نہیں آئیں گے, اب تو قیامت ہی آئے گی. ٹھیک, پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تک تو نہیں آئی, آ لگی ہے بس. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی, جیسے ہم کو ٹریول کرنا ہے تو بولتے ہیں نا, وہ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ کہ بھائی یہ جانے والی ٹرین جو ہے کہ پلیٹ فارم پر آ لگی ہے. یا پھر جب ایئر کرافٹ کے لیے جو ہم بورڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسٹارٹ بورڈنگ, پلین جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے, یعنی آ لگا ہے, بس کبھی بھی اڑ جائے گا, کبھی بھی ٹرین سٹارٹ ہو جائے گی. ایسی قیامت آ لگی ہے. سو ڈراؤ ان کو قیامت کے دن سے جس کے آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے. اور اس دن دل کیا ہوں گے, اس دن کیا ہوگا جو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. ازیل, جب, القلوب, دل, لدل حناظری, کیا ہے, گلے کے پاس ہوں گے. کاظمین, خاموش یا غم سے بھرے ہوئے, یعنی کیا, حلق کو آ جائیں گے دل. اس کا معنی یہ, اٹس اے فریز. جیسے ہم اسکول میں بھی آپ دیکھیں لینگویجز میں کس طریقے سے جو ہے کہ فریزز پڑھتے تھے نا, ویسے یہ فریز ہے کہ جب دل حلق کو آ جائیں گے. اور ایسا ہم کب کہتے ہیں کہ میرا دل حلق کو آ گیا؟ گھبراہٹ میں. جب انسان جو ہے وہ ایک گھبراہٹ, شدید یعنی ایموشنل سٹیٹ ہے, شدید ایموشنل سٹیٹ, اور اس دن دل اپنی اصل جگہ چھوڑ کر کے حلق کی طرف آ جائیں گے. کیوں؟ خوف کی وجہ سے, غم کی وجہ سے. قیامت کے دن انسان کو جو ہے اس قدر غم لائق ہوگا, خوف لائق ہوگا کہ اس کا دل اس کے حلق کو آ جائے گا. جیسے کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں نا, میرا کلیجہ حلق کو آ گیا, یعنی مجھے اتنا غم ہوا, مجھے اتنا ایموشنل سیٹ بیک آپ کہہ سکتے ہیں نا, کہ میرا جو ہے کہ دل جو ہے یا جو میرا کلیجہ ہے میرے حلق کو آ گیا. یہ ہے کیا؟ غم کو ایکسپریس کرنے کے لیے, دکھ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. تو قیامت کے دن لوگوں کا یہ حال ہوگا. ہاں, اور وہ کیسا دن ہوگا پتا ہے؟ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ ما نہیں للظالمین, ظالموں کے لیے, من حمیمین, کوئی دوستوں میں سے, کوئی جگری دوستوں میں جو اس کی مدد کرے. کوئی جگری دوست اس کی مدد نہیں کرے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں خوف آ جائے, ہم پر کوئی گھبراہٹ کا موقع آ جائے, یا ہم بیمار ہو جائے, یا کوئی فائنینشیل جو ہے وہ لاس ہو جائے, ہم کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, مورل سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے,
تو امیڈیٹلی آپ دیکھو کوئی بھی ہیلپ کو آ جاتا ہے, آس پڑوس, فیملی, کنبا, قبیلہ, ہر ایک بھاگ کے آتا ہے, کیا ہوا بھائی بتائیے ہم مدد کرتے ہیں نا, آ جاتے ہیں نا, آ جاتے ہیں نا. جب انسان میں گھبراہٹ, پریشانی, مصیبت آئے تو دوڑ دوڑ کر جو ہے آس پڑوس, کنبا, قبیلہ آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا, بیمار ہے, فکر نہیں کرنا, اللہ اچھا کر دیں گے, یو ول ریکور, ڈونٹ وری, ایوری تھنگ ول بی فائن. تو دیکھو انسان کتنی بھی یہ نا مصیبت, پریشانی اور کتنے بھی غم میں کا شکار کیوں نہ ہو, مگر جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو تھوڑا کیا ہوتا ہے, تھوڑا اس کے دل کو راحت اور تسلی ملتی ہے نا. لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ یہاں وارن کر رہے ہیں کہ اے نبی ان کو خبر کر دو, وہ یوم العازفہ کا جو لگ گیا ہے قیامت کا دن, وہ ایسا دن ہوگا کہ ان کے حلق, ان کے دل ان کے حلق کو آ جائیں گے, اور یہ سخت غمگین اور سخت جو ہے وہ کیا ہوں گے, غم سے بھرے ہوئے ہوں گے, کاظمین. یہ کیا ہوتا ہے, جب شدید غم ہو تو یہ فیلنگ ہوتی ہے, دل جو ہے حلق تک آ جاتا ہے, جیسے وومٹ فیلنگ ہوتی ہے. آپ دیکھو گھبراہٹ کی وجہ سے یو وانٹ ٹو تھرو اپ, ایک پینک, یعنی آپ دیکھیں پینک جیسی یعنی فیلنگ ہوتی ہے, ایسا قیامت کے دن لگے گا. گھبراہٹ, سفوکیٹڈ, ایسا لگے گا جیسے وومٹ آ رہی ہے, چکر آئے گی, وومٹ آئے گی, یہ ایسا ہوگا فیلنگ, گھبراہٹ کی فیلنگ ہوگی. اور اس دن کوئی بھی ظالموں کو کوئی من حمیم نہیں ملے گا, کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا, کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا, کوئی نہیں ملے گا, کوئی گہرا دوست نہیں آئے گا. ولا, اور نہیں شفین, کوئی سفارشی نہیں ہوگا, یطاؤ, جس کی بات مانی جائے گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارا سفارشی ہوگا. سفارشی کون ہوتا ہے, سفارش کرنا مطلب کیا ہوتا ہے, ریکمنڈیشن ہے نا, کہ بھائی اس کی بات مان لو. جیسے ایڈمیشن اسکول کالجز میں ہم کو چاہیے تو ہم کسی بڑے کا ریکمنڈیشن لیٹر لے جاتے ہیں, ہے نا, اور پھر وہاں پر کہ بھائی اس کو جو ہے وہ ایڈمیشن دے دو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کوئی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جو تمہاری سفارش کر دے گا اور بات مان لی جائے گی اس کی, یعنی یہ کوئی ایشورٹی نہیں ہے. تو یہاں کیا بات بتا دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کوئی دوست سفارشی نہیں ملے گا. دیکھیے دنیا میں اگر کسی پر ایسا غم ہو تو سارے دوست رشتہ دار دلاسا دینے آ جاتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں. یہ بھی تو ایک ایموشنل سیٹ بیک کا موقع ہے. ہاں, اور انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو, کوئی آ کے تسلی دے. خوف میں ایسا لگتا کوئی ہمارے پاس رہے, شدید غم میں ایسا لگتا کوئی ہم سے بات کرے, تھوڑا دل جو ہے ہمارا بہلا دے. پر قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا, کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس, کوئی مورل سپورٹ نہیں. یہ 2 ورڈ یاد رکھنا, کیا, مال الظالمین, نہیں ظالموں کے لیے, من حمیم, کوئی جگری دوست میں سے جو اس کو سپورٹ کرے. ولا شفین یطاؤ, اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی. کوئی نہیں ملے گا, کوئی نہیں. جیسے جو ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ریفرنس دے اس آیت کے لیے. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے, دیکھیے اس آیت میں کیا کہا گیا سورہ نجم کا, آزفت الآزفہ, نزدیک آ گئی, نزدیک آنے والی. اشارہ یہاں پر کیا ہے, قیامت. اور پھر نیکسٹ آیت کو دیکھیے, وہاں کیا کہا گیا ہے 58 میں, لیسا, نہیں, لہا, اس کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, کاشفا, کوئی ہٹانے نہیں سکتا اس کو. یعنی قیامت جب آ کے لگے گی تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں اللہ کے سوا. ایسا ہے نا, پریشانی آئی تو بھائی وہ واپس نہیں جائے گی. دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کوئی پریشانی آتی ہے تو واپس چلی جاتی ہے, الحمدللہ چلی جاتی ہے. لیکن قیامت ایک ایسی پریشانی ہے کہ یہ جائے گی نہیں اور کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کی. اسی لیے یہاں سورہ نجم کی آیت بتائی ہوں. اور پھر وہ کیا ہے, جیسے ابھی نبی کو کہا نا, بتاؤ قیامت کے دن آنے والا ہے, اگر تم کسی کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے تو پکڑے جاؤ گے. نبی کو کہا جا رہا ہے خبردار کیجئے, اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہونے والا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 لگائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت, نیکسٹ ریفرنس, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں کیا مینشن کیا ہے, لگائیے چینج دا سلائیڈ باجی. اقترب للناس, اقترب, جزاک اللہ خیر تابندہ. اینڈ واٹ ڈز دا آیت سیز, قریب آ گیا ہے. اقتربا مطلب قریب آ لگا ہے نا, کیا آ گیا ہے, اقتربا, قریب آ گیا ہے. للناسی, لوگوں کے لیے, حسابہم, حساب ان کا, حساب کا وقت آ گیا ہے.
اب یہ حساب کا وقت کیا ہے؟ قیامت آ لگی ہے، قیامت آ لگی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اٹسیلف یہ ہے پروف کہ قیامت آ لگی ہے. بس جیسے ٹرین اسٹیشن پلیٹ فارم پہ آ لگی ہے، جیسے ایئر کرافٹ فلا جو ہے وہ جو ٹرمینلز بتاتے ہیں وہاں پر آ کے کھڑا ہے، آ لگا ہے ایئر کرافٹ، ٹرین آ لگی ہے، ویسے ہی اقتربا آ لگی ہے قیامت. سمجھ میں آئی بات؟ لناسی لیے لوگوں کے حساب اور کیا قریب آ گیا حساب کا وقت، یعنی قیامت کا دن. لناسی لوگوں کے لیے حساب ان کے حساب کا وقت. اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ اور لوگوں کا حال کیا ہے بتائیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو یہ نیوز دے دی تھی، اقترب للناسی حسابہ ویری سون، یہ قیامت از کمنگ. کتنا سون؟ تو جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو جب سورہ انبیاء پڑھایا تھا تو وہاں بتایا تھا کہ جیسے ہم کپڑا جو ہے نا چیرتے ہیں، جیسے کپڑا پھاڑتے ہیں، اب دیکھیے پرانا کپڑا جب ہم اس کو پھاڑ دیتے ہیں تو وہ کیسا لٹکا رہتا ہے چند تھریڈز پہ، کبھی کبھی وہ چند ریشے یا دھاگوں پر جو ہے لٹکا رہتا. بس یہ حال ہے آج ہماری دنیا کا، وہ ہم چند تھریڈز پہ لٹکے ہوئے ہیں. یا آپ ایسے لے لے کے اور پھر دیکھیے وہ دھاگے کبھی بھی چھوٹ سکتے ہیں، تو ایسی قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی. اور اس کو آپ ایسے بھی لے جیسے روزہ کھولنے کے لیے ہم نے جو ہے کہ دستر بچھایا ہوا ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے اور ہم دستر پر بیٹھے ہیں، تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جیسے مغرب کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آ لگا ہے، اتنا نزدیک، قیامت اتنے نزدیک آ گئی ہے. اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اور لوگوں کا حال وَهُمْ اور وہ فی غفلتین اپنی غفلت میں، موردون اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ کے بیٹھے ہیں، سنتے ہی نہیں ہے. They are enjoying their life. ہاں enjoying their life. They are not bothered about anything. جبکہ وہ ٹرین لگی ہے، قیامت کی ٹرین آ گئی ہے. Just giving you an example. وہ ایئر کرافٹ آ گیا ہے. جیسے ہی ہوتا ہے نا جب ہم کدھر جانے کی تیاری کرتے ہیں تو ٹرین کا انتظار کرنے کے لیے پلیٹ فارم پہ بھاگتے ہیں، ٹرین آ گئی، ہاں آ کے لگی ہے، جاؤ بھاگو. اور پھر ایئر کرافٹ آ گیا ہے، جاؤ جلدی بورڈ کرو. دیکھو، اور دیکھیے ٹرین کی بورڈنگ کے لیے ہو یا ایئر کرافٹ کی بورڈنگ کے لیے آپ دیکھو ہم کو ٹائم بھی دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے ہم کو ایئرپورٹ پہ کتنے گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے ٹو بورڈ دی ایئر کرافٹ. بلایا جاتا ہے نا، کہ سڈنلی ایسے ہی بول دیتے ہیں نہیں پہلے جانا ہے، پریپریشن پہلے کرنی ہے. کتنا 3 آورز پہلے، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پہلے جو ہے ہم کو جانا پڑتا ہے. ڈومیسٹک پر 1.5 گھنٹہ، دوسرے جو ہے انٹرنیشنل پہ 3 آورز، کیونکہ پلین آ لگا ہے. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ تب سے لگا ہے، قیامت آ کے لگ گئی ہے. کب سے لگ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تب سے نبی کریم نے ہم کو اطلاع دے دی ہے. اس کو 1400 اور پلس ایئرز ہو چکے ہیں، 1450 ایئرز آئی تھنک. آ لگی ہے، بس اینی ٹائم اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اور ہمارا حال کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ نے ہم کو مہلت نہیں دی، آپ نے ہم کو پہلے نہیں بتایا، آپ نے ہم کو سرپرائز دیا ہے. یا ریئلی کین وی سے دیٹ؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے سرپرائز فار اس قیامت؟ نو. پورا 30واں پارہ تو قیامت کی یاد دہانی پر بیسڈ ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے نا. اصحاب الاخدود ہم جو ہے کل کرنے والے ہیں نا. پلیز بی پریزنٹ. آئی ڈونٹ وانٹ اینی آف یو ٹو بی ایبسنٹ ٹمورو. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سورہ، اور پورے 30ویں پارے میں ہمارا پریزنٹ ضروری ہے کیونکہ ہم کو وہ قیامت کی یاد دہانی کرواتا ہے. یہاں بھی اللہ ہم کو یہی کہہ رہے ہیں، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، آ کے لگ گیا حساب کا دن. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. منہ موڑ کے بیٹھے ہو، پلٹ کے بیٹھے ہو، اعراض کر رہے ہو. یعنی وہ ٹرین جانے والی ہے، اب آ کے لگ گئی ہے، تم منہ پیچھے کر کے بیٹھے ہو، انجوائے کر رہے ہو، لاسٹ مومنٹ تک انجوائے کر رہے ہیں مسلمس. یہ یہاں پر بات مینشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 18. کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا کہ دیکھو نا اللہ بہت غمزدہ شخص ہے، اس کی حالت دیکھو کیسی ہو رہی ہے، بخش دو نا اللہ. کوئی ایسا بھی نہیں بولے گا. دنیا میں کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں
کوئی انسان سے کسی کو بچانا تو ہم کہتے ہیں نا چھوڑ دے بھائی، کیوں مار رہا ہے اس کو، جانے دے، دیکھ اس کی حالت رو رہا ہے وہ، جانے دے، کمزور ہے. کوئی اگر کسی کو مار رہا ہے بھلے وہ ہمارے جاننے پہچاننے والا شخص نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں، بھائی چھوڑ دے، مت پیٹ اس کو، فلاں کو، جانے دے، دیکھ اس کی حال دیکھ. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کوئی سفارشی نہیں کہے گا کہ اللہ بہت غم زدہ ہے، دیکھو اس کی حالت چھوڑ دو، بخش دو نا اس کو، نہیں، کوئی ایسا نہ بول سکے گا. نبی کو بتایا جا رہا ہے بتاؤ ایسا ہوگا اس دن، خبردار کرو. پر ہم کتنے سیریس ہوتے ہیں. اقترب للناس حسابهم اور کیا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور ان کے حال دیکھو لوگوں کے کہ منہ موڑ کے بیٹھے. آیت نمبر 18 ڈن. آیت نمبر 19 لیتے ہیں. اب کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے دنیا میں، اگر دنیا میں کوئی انسان کسی کا حساب کتاب بھی لینے بیٹھے نا، تو میں سمجھتی ہوں جو obvious چیزیں ہیں جو دکھتی ہے اس پر حساب کتاب ہو سکتا ہے، کریکٹ. جو چیزیں چھپی ہیں اس پر کوئی کر سکتا ہے کیا؟ کوئی چھپی ہوئی چیزوں کر سکتا ہے کیا؟ ناٹ پاسبل. لیکن یہ تو دن، یہ یوم العازفہ، یہ ایسا دن ہے یوم الطلاق کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب کریں گے نا، تو اعمال تو دیکھے جائیں گے، نیت بھی پکڑی جائے گی، دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. اللہ اکبر. کیسے بچیں گے ہم؟ کیسے بچیں گے ہم کہ دل میں کتنا خرابیاں ہیں، اتنا گندا دل ہو گیا ہمارا، اس کے اندر بغض ہے، جلن ہے، حسد ہے، کسی کے لیے اچھی فیلنگ نہیں، اور اللہ اس کو دیکھتے. اللہ بھی معافی صدور ہے نا، اللہ ہمارے دلوں کو جانچتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر دیکھتے ہیں، ڈیلی دیکھتے ہیں. گندے دل، ہم اللہ کو گندے دل دکھائیں گے؟ کیسے دل دکھائیں گے؟ دنیا میں اگر کوئی ہمارا دیکھے تو دیکھ کر کے کیا دیکھ سکتا ہے سسٹر، مجھے بتائیے. obvious چیزیں جو دکھتی ہو، ہماری شکل، صورت، جو اوپر سے ہم ہیں، لیکن اندر سے کوئی کسی کو جان سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے اندر کس کا کیا چل رہا ہے، وہ میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، سوچ رہا ہے، یا اس کا دل میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا دماغ میں میرے بارے میں کیا چل رہا ہے، میری نیت کیا ہے، کوئی مجھے بتائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. دنیا میں حساب کتاب تو obvious چیزوں پر ہے، obvious جو دکھتی ہے، جو لوگ جانتے ہیں، اس پر حساب کتاب. لیکن چھپی ہوئی چیزوں پر پکڑ، یہ تو اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے. جو بما فی الصدور ہے کہ سینوں میں کیا چھپاتا ہے انسان، وہ تک جانتا ہے. چہروں پر اچھے چہرے لے کے پھرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اچھی اچھی باتیں جسٹ وربلی، لیکن اندر کیا گندگی ہے، کیا کوڑا کرکٹ بڑا ہوا ہے، اللہ سبحان و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا ایک شخص دوسرے شخص سے اتنی میٹھی میٹھی اور اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بس یہی میرا اصل خیر خواہ، یہی میرا سب سے بڑا ویل وشر. مگر انسان کو نہیں پتا اس شخص کے دل میں اس کے لیے کتنا کپٹ، کتنا بغض اور کتنا حسد بھرا ہے. کوئی اپنے لیے سوچ سکتا ہے؟ کوئی عالم الغیب ہے، کوئی بما فی الصدور ہے کہ سینہ نیت کسی کا جان سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم فیصلہ کرتے ہو تو ان چیزوں پر کرو گے جس پہ تم کو علم ہے، تم جو دیکھتے ہو، جو جانتے ہو، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن تمہارا رب وہ ذات ہے جس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہونے والا ہے، وہ ذات ہے جو اندیکھی چیزوں کو جانتا ہے. تمہارے جو سینے کیا چھپاتے ہیں وہ جانتا ہے. تمہاری نگاہوں کی خیانت، اللہ اکبر، جو آیت نمبر 19 بتا رہی ہے، نگاہوں کی خیانت کو بھی پکڑ لے گا. وہ ہے رب. نگاہوں کی خیانت یعنی جس سینہ، وہ آیت نمبر 19 کہتی یعلمو، یہاں اللہ جو زبردست ہے اور جو حساب کتاب کرنے والا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے رب کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے. دنیا کا جو جج ہے، جو ججمنٹ پاس کرتا ہے، وہ کیا بیسس پہ کرے گا؟ جو اس کے سامنے چیزیں ہیں اسی چیز کے بیسس پہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رانگ بھی ہو جائے. لیکن جو مالک یوم الدین ہے، وہ جو بنا پر تمہارا فیصلہ کرے گا، ذرا دیکھو، یعلمو، وہ تو جانتا ہے خائنۃ الاعینی، وہ تو نظروں کی، نگاہوں کی خیانت کو بھی پکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر. میں سمجھتی ہوں نگاہوں کی خیانت کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. دیکھیے نگاہوں کی خیانت کی بات ہو رہی،
اللہ خیانت کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور چور نگاہوں کو بھی جانتا ہے. فار ایگزامپل ایگزام میں دوسرے کے پیپر میں دیکھنا، ہر وہ چیز جس کو وہ دیکھنا حرام کر دیا گیا ہے، جیسے مرد کو عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے نا. اب کسی نے نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو پورا سا چیک آؤٹ کر لیا ہے اوپر سے نیچے تک، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ کو پتہ چلا. یا وائس ورسا کسی مرد نے کسی عورت کو اوپر سے نیچے تک چیک آؤٹ کر لیا ہے پورا سب کچھ. آنکھیں کون پکڑ سکتا ہے کسی کی؟ کوئی پکڑ سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے unless and until اگر کوئی بیٹھا ہے جاسوسی کرنے، that is different. لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ تو ایسا ہے کہ یعلم، وہ جانتا ہے خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی پکڑ لیتا ہے. وہ اور ما جو تخفی الصدور، جو تمہارے سینے چھپا جاتے ہیں، تمہارے سینے، اور سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل. جو تمہاری دل کی باتیں ہیں وہ بھی پکڑ لیتا ہے، وہ بھی جانتا ہے ہمارے سینوں میں کیا چل رہا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. سو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حیا کرنا چاہیے ایسے رب سے، شرم آنی چاہیے ہم کو ہمارے دل ہمیشہ صاف رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب ہمارے دلوں میں جھانکتا ہے، اس کو پتا ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی نگاہیں کہاں بھٹک رہی ہے. شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ حرام ہے. کون شہوت کی نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے، کون محبت کی نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے تو ہم امیڈیٹلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کنکلوژن پہ ہے، بھائی یہ تو جو ہے کہ شہوت کی نظر ہے. پتہ نہیں، مگر محبت کی بھی ہو سکتی ہے، یا وائس ورسا کوئی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا، ہم اس کو شہوت کی نظر پکڑے. مگر اللہ کو ٹھیک پتا ہے وہ انسان جو تم کو دیکھ رہا ہے وہ غصے کی نظر ہے، وہ محبت کی نظر ہے، ٹھیک ہے، وہ بری نظر ہے، وہ کیا ہے نا. تو شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ حرام ہے، اللہ جانتا ہے. دیکھیے ایک بار نظر پڑ جائے نا کوئی غلط چیز پہ جہاں نہیں دیکھنے کا آرڈر ملا ہے بائی مسٹیک، تو چلو ٹھیک ہے، پر دوبارہ نظر وہیں ڈالنا یہ نگاہوں کی خیانت ہے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ میں نے ابھی یہاں پر کیا کہا؟ کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھ لیا، اگر پہلی نظر میں ہو گیا ہے، یعنی بائی مسٹیک نظر ہے گئی بائی مسٹیک، لیکن اس کو چاہیے کہ امیڈیٹلی اگر وہ حرام چیز ہے، منع کیا گیا ہے، تو وہاں سے نظر ہٹا لیں، وہاں سے نظر ہٹا لیں. دوسری نظر پہ پکڑ ہے. پہلی نظر کیا؟ پہلی نظر جو چلی گئی یعنی ایسی چلی گئی، پتہ نہیں تھا، ہے نا. سو بائی مسٹیک ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، پر دوبارہ نظر وہیں پر ڈالنا یہ نگاہوں کی خیانت ہے. جب بعض وقت میں نے کسی کو یہ پہلی کلاس میں بتایا تھا تو وہاں سے مجھے آنسر آیا تھا کہ جو مرد حضرات اسی لیے بولتے ہیں کہ دوسری نظر پہ پکڑے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی نظر ہی نہیں ہٹاتے، پہلی نظر ہی جما کے. یہ بھی گناہ ہے ایکچولی. یعنی بعض لوگ ایسے ہی، آپ سمجھے شاید وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ ہے. کہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کہ دوسری نظر پہ پکڑ ہے تو ہم پہلی ہٹاتے ہی نہیں، یہ بھی گناہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار چلی گئی نظر، ٹھیک ہے، فوراً امیڈیٹلی جو ہے وہاں سے ہٹا دینا چاہیے، اس پر بھی پکڑ ہے. یہ بات ہو گئی. سو پر دوبارہ نظر وہیں پر ڈالنا یہ نگاہوں کی خیانت ہے. کسی کو نہیں پتا کس نے کیا دیکھا، کسی کو نہیں پتا کس نے کیا دیکھا، پر اللہ کو پتا ہے کس نے کیا دیکھا. یہ بھی یاد رکھنا. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو دل میں خیال آیا، کیونکہ یہاں پر اب کیا کہا گیا ہے نیکسٹ حصے میں، وما، اور جو تخفی الصدور، جو چھپاتے ہیں سینے. ایوری تھنگ اسٹارٹ ود دی آئیز. ساری چیزیں کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ اس لیے اب دیکھیں اسلام میں حجاب ہے، عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں، اپنے آپ کو کور کریں. اور مردوں کا حجاب کیا ہے کہ ان کے لیے بھی کیا ہے کہ آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، لوور یور گیز. ان کو بھی دیا گیا ہے پردہ، ان کو بھی ایکچولی، کیونکہ بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ صرف عورتوں کا پردہ ہے نا، اور آدمیوں کو نہیں ہے. ان کو بھی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. لوور یور گیز، آپ کو نیچے نظر رکھنی ہے، یہ ان کا پردہ ہے، یہ ان کے لیے پردہ ہے کہ ان کو اپنی نگاہوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ جھکا کر رکھنا ہے. ایک بار نظر پڑ جائے پر بائی مسٹیک چلو ٹھیک ہے، پر دوبارہ نظر وہاں پر گئی تو ان کی پکڑ ہے.
اور پھر کسی کو نہیں پتا کس نے کیا دیکھا, اللہ نے دیکھ لیا. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جو دل میں خیال آیا ہے نا, آنکھوں سے دیکھنے کے بعد دل میں خیال, تو دیکھیے اسلام جو ہے کہاں تک جا رہا ہے. اب دیکھیے کہاں تک روٹ کوز, جو گناہ ہے, جو غلط کام ہے, ان کی جڑ کو ختم کر رہا ہے. کہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, دیکھو وہیں کو ختم کر دو. اور وہ کیا ہے, آنکھ. مردوں کو کہا گیا لوور یور گیز, عورتوں کو کیا کہا گیا کہ اپنے آپ کو ڈھک کے رکھو تاکہ سٹارٹ ہی نہیں ہو پرابلم سٹارٹ ہی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ جو آنکھیں دیکھ لیتی ہے پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, دل میں اتر جاتی ہے. دل میں خیال آیا اور دل نے کیا چھپایا, کوئی غلط چیز, وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کو پتہ چل گیا ابھی معافی صدور کہ کس کے دل میں کیا ہے. یہ کیوں کہا گیا یہاں پر کہ انسان محتاط رہے کہ انسان کے اعمال صرف ہاتھوں یا پاؤں سے کرنے والے کام نہیں ہیں, پر اس کے اعمال نامہ نگاہوں کی حرکت, نگاہوں کے عمل اور دل میں جو کچھ ہے اس پر بھی مشتمل ہوگا. اللہ اکبر, کیسا عمل نامہ بن رہا ہے یہ. ہم سمجھتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں وہی ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں اسی کے بیسس پہ ہمارا فیصلہ ہوگا. جو چیز جو عمل دکھتی ہے, یہاں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں سامنے نہیں دکھتی, نیت دل میں کیا ہے, اس کے حساب کتاب سے اعمال نامہ بنے گا. اعمال نامہ نیت بیسڈ بھی ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے, اس کے حساب سے اکاؤنٹیبلٹی ہے, یا اس کے حساب سے جو ہے اس کو ریوارڈ دیا جائے گا یا اس کی پکڑ ہوگی. نیت بھی امپورٹنٹ رکھتی ہے. یہ کیوں کہا گیا یہاں پر کہ انسان محتاط رہے کہ انسان کے اعمال صرف ہاتھوں یا پاؤں سے کرنے والے کام نہیں ہیں, پر اس کے اعمال نامہ نگاہوں کی حرکت, نگاہ کے عمل اور دل میں جو کچھ ہے اس پر بھی مشتمل ہوگا, بیسڈ ہوگا. اعمال نامہ ول بی بیسڈ کیا, نیت پر. اعمال نامہ ول بی بیسڈ دلوں میں کیا چل رہا ہے, آنکھوں نے کیا خیانت کی. بہت خطرناک بات ہے. اسی لیے دیکھیے ہم انسان جو ہے نا, ہم انسان جو ہے بہت ویک ہے. کیسے بچ سکتے ہم, ہاں؟ اللہ ڈرا رہے ہیں یہاں پر, کیسے بچ سکتے ہیں ہم. یہاں دیکھیے اس چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. آنکھوں کی خیانت, دل کی خیانت, یہ یہاں بات جو ہے بتائی جا رہی ہے. تو پھر اس سے ہم کو اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی, مدد مانگنی پڑے گی کہ اللہ مجھے بچا لے. یہ دل کی جو چل رہا ہے, دل کے اندر, یہ آنکھوں میں جو چل رہا ہے اللہ, جو کسی کو نہیں دکھتا اور آپ کو دکھ گیا, اس سے ہم کو بچا لے. اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے, دعا سکھائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بے حد خوبصورت دعا سکھائی ہے. باجی آپ دعا لگا دیں پلیز. اٹس اے بیوٹیفل دعا. یہ میری اسٹیٹس پر بھی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خیانت العیون وما تخفی الصدور. جس کا معنی کیا ہے, اللہم طاہر قلبی, اللہ میرے دل کو پاک کر دے, من النفاق, نفاق یعنی منافقت سے, ہاں, وہ عملی, اور جو ہے عملی, من الریا, اور ریا کے کام سے کہ میں کوئی کام کری اس میں شو آف نہیں آئے, ولسانی من الکذب, اور جھوٹ سے میری زبان کو پاک رکھنا, اور میری نگاہوں کو بچانا کیا, خیانت سے. اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہو سکتی. واللہ پیوریفائی مائی ہارٹ فرام ہپوکریسی, مائی ڈیڈز جو ہے فرام اینی کائنڈ. کون ہے جو ہوسٹ ہے, باجی پڑھ لیجیے نا, اینی کائنڈ آف ریا, پلیز پڑھ لیجیے اس کو, اس کا جو ترجمہ ہے. جی باجی ہم پڑھ دیتے. او اللہ, پیوریفائی مائی ہارٹ فرام hypocrisy, my deed from any kind of riya, ostentation, my tongue from lying, and my eye from treacheries. For indeed you know the treachery of the eyes, and what's the heart conceal. تو آپ دیکھیں ہم کو دعا سکھائی گئی ہے, ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ بھائی اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی مدد کے سوا. اللہ سے ہی مدد مانگو کہ اللہ تو ہی بچا میرے دل کے نفاق سے, میری آنکھوں کی خیانت سے جو دل میں چھپا ہوا ہے. یہ بیوٹیفل جو ہے وہ دعا ہے,
ہم کو جو ہے نا فرض نماز کے بعد میں اس کو پڑھ لینا چاہیے. یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں مسنون دعا ہے, آپ اس کو ایڈ آن کر لیں, اور پھر آپ اس کو جو ہے تشہد کے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں تشہد کے بعد میں جو ہم دعائیں پڑھنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے نا نماز کے اندر itself, بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے, تو میں آپ کو بتا دوں نماز کے اندر مانگو. کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو نماز itself کیا ہے؟ پوری دعائی تو ہے. نماز میں آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, تو ہم کو ایک پوزیشن ایک دیا گیا ہے جہاں پر ہم ایک جگہ بتائی گئی ہے جہاں آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں, اپنی پرسنل دعا بھی مانگ سکتے ہیں اور جو مسنون دعائیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. تو تشہد کے بعد میں آپ جو ہے عطیات ہے, اس کے بعد میں جو ہے درود ابراہیم پڑھ لیجئے, پھر جو ہے دعائے معصورہ پڑھ لیجئے, جتنی دعا آپ کو آتی ہے سب اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں اس کو بھی شامل کر دیجئے. اللہم طاہر قلبی, کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے, بہت بہترین دعا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے. ساری پرابلم تو دل ہی ہے نا, دل میں ہی تو سارے برے خیالات آتے ہیں, اسی لیے تو پھر وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں نا, وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دیکھیے بعض وقت کسی کے لیے دل میں اگر بار بار خیال آیا, بار 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 خیال آتا ہے, تو وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. سوچ کیا ہے؟ ایکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ خیال رکھنا, اسی لیے پہلے ہی واچ رکھنا ہے, اللہ سے دعا کرنے, اللہ میرے دل کو ہی صاف رکھنا, وہ ایسا کسی کے بارے میں غلط خیال ہی نہیں آئے, وسوسوں سے میرے کو بچا لینا. یہ ہے آیت نمبر 19. اب آیت نمبر 20 لیتے ہیں. چلیے, آئی ہوپ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. 16 17 18 19 ڈن. باجی پلیز پوچھ لیجیے نا. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے ریکیپ لیتے ہوئے آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 تک کروایا ہے. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں آپ لوگوں کو کلیئر ہے, اور آپ لبنہ باجی کو بھی میسج کر سکتے ہیں. اللہ ہماری نیتوں کو پاک بنائے, نیتوں کو ایسا بنائے کہ ہم کسی کے بارے میں برا ہی نہ سوچ سکے. اور صحیح بات ہے آپ نے بولو کہ اگر ہم کسی کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے نا بیٹا, تو عمل بھی برے نہیں ہوں گے. نہیں باجی بالکل, یہ بہت ضروری ہے کہ نیت اگر صاف رہتی ہے نا, اگر ہم معاف بھی کر دیتے ہیں نا, چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہے, ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ چلو معاف کر دیا نا, اللہ کی خاطر معاف کر دیا, تو وہ چیزیں ہی نہیں ہوتی ہے دوبارہ نا, ہم برا اس انسان کے بارے میں سوچ پاتے ہیں. سو الحمدللہ, ورنہ تو پھر مطلب بہت سارے اگر غلطی سے بھی ایک خیال بھی کسی انسان کے بارے میں برا آ گیا نا, دین وی اسٹارٹ پلاٹنگ اینڈ اور برینز از لائک ہارریبل. مطلب پھر ایسا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, وہ شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے. تو میری آواز کر رہی ہے, آپ میوٹ کرو گے تو شاید صحیح ہو جائے گا. جی باجی ہم ایک بار میوٹ کرتے ہیں. اوکے اب کلیئر ہے؟ یس. جی باجی آپ الحمدللہ آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اب آیت نمبر 20 لیتے ہیں. واللہ, اور اللہ, یغزی, فیصلہ کرے گا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے, جج وہ ہے, وہ تو نیتوں کو بھی پرکھے گا, تمہارے اعمال کو جو ہے وہ چیک کرے گا نیتوں کے حساب سے. واللہ, اور اللہ, یغزی, وہ فیصلہ کرے گا, بالحق, حق کے ساتھ ہی ہوگا. جو معاملہ ہوگا کسی پر پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا لا ظلم, ظلم کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, ظلم تو ہوگا ہی نہیں. یہاں پر بات جو بتائی گئی ہے تو حق کے ساتھ ہی فیصلہ ہوگا. اور پھر والذین, اور وہ لوگ جو یدعون, وہ جو پکارتے ہیں, من دونہ, اس کے سوا, یعنی اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں لا نہیں, یغدون, وہ کوئی فیصلہ کریں گے, بشیء, کچھ بھی, وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ یہاں پر یہ آیت کا ترجمہ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے, مطلب شرک میں مبتلا ہے, تو ان کے شرکاء جو ہے, ان کو, جن کو وہ پکارتے اللہ کے سوا, وہ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ تو اللہ کرنے والے ہیں. اور پھر اہل مکہ جو ہے لات, منات, عزا, ان کو پکارا کرتے تھے, تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے. اور آج کی تاریخ میں بھی جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ جو ہے کہ ان کو پکارتے تھے, تو وہ تو فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے وہ؟ یس تابندہ, کیونکہ وہ کسی بھی چیز کے مالک ہی نہیں ہے, ان کو تو اختیار ہی نہیں, ان کو تو اتھارٹی نہیں ہے.
ان کے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس بالکل اتھارٹی نہیں ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں، جیسے دنیا کی عدالت میں بھی فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ دنیا کی عدالت میں فیصلہ کرنے کا حق کس کو ہوتا ہے؟ جج کو ہوتا ہے نا. اختیار ہے اس کو کہ بھائی فیصلہ دے. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قیامت کا دن ہوگا اس دن مالک یوم الدین اللہ ہوگا. اللہ کے ہاتھ میں اختیار، پاور، فیصلہ وہ کرے گا، کسی اور کو ذرا بھی انٹرفیئرنس کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، واٹ اے لاس. جس کے پاس اختیار نہیں اس کو پوچھ رہے ہیں، جس کے ہاتھوں میں اختیار ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ آلمائٹی، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ یقضی بالحق، وہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین، اور وہ لوگ جو یدعون، وہ جو پکارتے من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لوگ جن کو پکارتے، لا یغدون بشیء، وہ کوئی فیصلہ کر نہیں سکیں گے کچھ بھی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں. کیسے کریں گے فیصلہ؟ اختیار نہیں ہے، پاورز نہیں ہے. سو قیامت جب کسی کے حق میں، قیامت کے دن جب کسی کے حق میں فیصلہ ہوگا تو صرف ظاہری نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی، نیتیں بھی دیکھی جائیں گی، اور اس نے کیا کام کیا، صرف ہاتھ یا زبان سے نہیں، آنکھ دل میں بھی کیا سوچا وہ بھی ریکارڈ ہوگا. اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا. ان کے معبود جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے رہتے تھے، وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا. ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. ان کو دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا آپ کو سکھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آپ کے لیے آیت نمبر جو ہے وہ 20، لاسٹ پارٹ. ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع البصیر. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بیسس پہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ کی یہاں پر صفات مینشن کی گئی ہے کہ وہ السمیع ہے، سننے والا. اس نے سب سن لیا ہے، کوئی سنے یا نہیں سنے اس نے سب سن لیا. البصیر، اس نے دیکھا ہے. اللہ نے جو جو تم نے کام دنیا میں کیے ہیں، کیا کیا باتیں تم نے دنیا میں بولی ہے، وہ اللہ نے سن بھی لیا ہے اور اللہ نے دیکھ بھی لیا ہے. تو اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا. از آل نوور کیا کہتے ہیں، سب سے بڑھ کر نالج اور علم سب سے بڑھ کر اللہ کے پاس، اور وہی فیصلہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ نالجبل ہے. اس کے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہے، اس نے دیکھا بھی ہے، اس نے سنا بھی ہے تم نے کیا کیا بولا ہے. دنیا میں تو دیکھیے جو دنیا کا جج ہے اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. کورٹ کچہری میں کس نے کیا بولا، کس نے کیا دیکھا، آئی وٹنس لگتے ہیں، کس نے کیا سنا، سوری وہ بات بولی، اس کے بنا پر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹیٹس کہ میں خود سننے والا، سمیع، میں نے سنا ہوں، البصیر، میں نے دیکھا ہوں. پھر بھی اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کورٹ لگے گی تو پھر جو ہے وہاں پر مجرم بھی ہوں گے، گواہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لائک دنیا کی جیسی کورٹ ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے، اللہ ایک خود گواہ ہے. اللہ خود گواہ ہے. اس نے سنا ہے تم نے کیا بولے، اس نے دیکھا ہے تم نے کیا کیا، اور اس کے بنا پر فیصلہ ہوگا تو حق ہی ہوگا نا، حق ہی ہوگا. یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 20. اور ہے میرے پاس بہت. باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بولیے. جی باجی نہیں، 4:15 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سٹاپ کرتے ہیں. ویری سیڈ. دیکھیے یہ اثر مغرب کا ٹائم جو ہے وہ چھوٹا ہے، کم ہے، تو ہم ہمارے اسٹوڈنٹس کے بینیفٹ کے لیے میں تفسیر جو ہے وہ 1 hour 15 minutes کی کر دی ہوں یعنی. لیکن کل انشاءاللہ کیونکہ جب نسرین باجی رہیں گے تو ان کو وقت دینا پڑتا ہے اور لوگوں کی اثر جو ہے وہ پھر پرابلم میں آ جاتی ہے، تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی، اسی لیے میری تفسیر میں سے 15 منٹس جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں. ورنہ کل کی کلاس میں آف کورس 4:30 تک ہوگا، لیکن آج کی کلاس میں نسرین باجی بھی ہے، اسی لیے ہم 4:45 بجے وائنڈ اپ کریں گے. اسٹرکٹلی سی ٹو دیٹ باجی کہ کلاس ایٹ 4:45. جزاک اللہ خیر. امید کرتی ہوں کہ ساری آیتیں کلیئر تھی. بیٹا پلیز پوچھ لیجیے. یس باجی میں پوچھ لیتی ہوں. بارک اللہ فیک باجی، بہت اچھے سے آپ نے سمجھایا. میں امید کرتی ہوں سسٹرز کو ابھی تک جتنی بھی آئے تھے 16 سے 20 تک جو باجی نے سمجھائے
अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मुझे पूछने से पहले ही रिप्लाईज आ गए. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. सिस्टर्स, हम लोग ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. लुबना बाजी, आपका बहुत बहुत सही है शुक्रिया. जी, और आज हम फैसले करते हैं। जी आमीन. और नसरीन बाजी आ चुकी है. अभी मैं क्लास उनको सौंप रही हूँ. वो इंशाल्लाह आपके साथ तौहीद और अकीदे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगी. नसरीन बाजी, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी नसरीन बाजी, ओवर टू यू. बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस यस बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है. अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए, अच्छा लुबना बाजी को याद है, लुबना बाजी ना टाइम भूल जाती क्योंकि वो अभी शॉर्ट टाइम हो गया ना सरकार. जी 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 बाजी जी. कभी तो लुबना बाजी को छोड़ दो बाजी, मेरे को याद था. देखिए मैंने टाइम पे दे दिया. कभी तो बोलो कि हाँ टाइम पे देती है लुबना बाजी. तो वही तो बोल रही हो कि लुबना बाजी को याद दिले ना. वो याद ही नहीं रहता. आप बोलते लुबना बाजी को याद ही नहीं रहता है. मैं जो है कोऑर्डिनेटर्स को बोलती हूँ मुझे याद दिलाओ भाई, मेरी बाजी को क्लास देना है. जी जी शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह आपको हाँ सेहत भैया की बाजी. शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला. नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम. अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. ऐ मेरे रब बढ़ा मेरे इल्म को. ऐ मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरा सीना, आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, खोल दे मेरी जबान की गिरा को ताकि लोग समझ सके आसानी से मेरी बात. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला. ऐ अल्लाह बेशक हम सवाल करते नफ़ा देने वाले इल्म की, तैयब पाकीज़ा रिज़्क़ की और कबूल होने वाले अमल की. अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु. ऐ अल्लाह हमें हक को हक दिखा और उस पे चलने की तौफीक अता फरमा, बातिल को बातिल दिखा उससे बचने की तौफीक अता फरमा. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. अल्लाह हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमा. अल्लाहुम्मा रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा. ए रब मेरे दाखिल कर हमें सच्चाई के साथ, निकाल हमें सच्चाई के साथ, बेहतरीन दलील के साथ हमारी मदद फरमा. आमीन या रब्बुल आलमीन. अल्लाहुम्मा जअल क़ुरआन रबिआ क़ल्बी व नूरा सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हब हम्मी व गम्मी. अल्लाह बना दे कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारे सीने का नूर, हमारे गमों को फिक्रों को ले जाने वाला बना दे. आमीन या रब्बुल आलमीन. अल्लाहुम्मा अफ्तह लना हिकमतिका व नुशुर अलैना रहमतिका या जुल जलाली वल इकराम या जुल जलाल इकराम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह लाया दोबारा से इंशाअल्लाह ताला. लास्ट टाइम मैंने आपको जो भी वो तौहीद का ख़त्म हुआ चैप्टर, तो अभी मैंने ये शुरू किया है मुहासिबा, जो कि मेरा ये अपने आप का हमको चेकिंग, जैसा भी लुबना ने बताया, एक तराबा लिलनासी की मौत इतनी करीब है और हम उसमें गफलत में मुंह मोड़े पड़े हुए हैं. तो उसी से एक मुहासबा कैसे करते हैं. तो जैसे कि भी हम किसी की मैयत देखते तो हमको बहुत ज्यादा फीलिंग होती है, रियलाइज होता है, तो उस वक्त हमारे दिल थोड़े नरम होते हैं, हमको याद आती है. लेकिन फिर थोड़े दिन में अल्लाह भुला देता है, जिसके ऊपर बीतती वो भूल जाता है, क्योंकि दुनिया का निज़ाम ही ऐसा है कि हर चीज वैसे ही चलती है. किसी के जाने से कुछ चीज नहीं रुकती है, ना बंद होती है, ना खत्म होती है. हम सिर्फ इंसान थोड़े दिन होते हैं गमगीन, लेकिन फिर अल्लाह उसको सब्र दे देता है, भूल जाता है. सब चीज खुशी गम सब कुछ वैसे ही चलता रहता है. दुनिया का निज़ाम जो आने वाला चला जाता है, लेकिन हमारी कयामत शुरू हो जाती है ना कब्र के अंदर ही, अगर हमारे अमल जैसे उस हिसाब से. तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग को अपना मुहासबा करना है. मुहासबाए नफ्स जो मैंने उस दिन थोड़ा सा पढ़ी थी, तो अभी ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं दूसरा करूंगी. तो ये जो छोटी सी बुक से, ये हम मैयत में ना मेरे हुआ था करीबी फ्रेंड्स के बेटे की, तो तभी ये हमारी बाजी ने दिए थे, तो बहुत अच्छी लगी मुझे. तो मैं इसको पढ़ी हुई 2 बार, तो बोले आप लोग को भी पढ़ के बताते हैं कि किस तरह से हमको अपने आप को चेक करना है. तो अच्छी तरह से जान लो कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है. हम सबको पता है कि हमारे नफ्स ही हमको बोलते ना कि बहकाता है, भटकाता है. जैसा भी बोला तहरल कल्बी, ये बहुत अच्छी दुआ है, ये पढ़ा करने का, नमाज में पढ़ा करो, बहुत अच्छी, क्योंकि सब चीज उसमें आ गई है ना. अल्लाह पाक वो झूठ से बचाए, खयानत से बचाए, आंखों की खयानत से बचाए, तो बहुत अच्छी दुआ है. तो ये बहुत फायदेमंद है, नमाज में पढ़ो. और जो भी अरबिक की दुआ अगर हमको मतलब अल्लाहुम्मा से होगी ना, तो वो पढ़ सकते हैं, हम सिजदे में भी पढ़ सकते हैं. लेकिन
صرف قرآن کی تلاوت والی جو ہے نا وہ تشدد میں پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں پڑھ سکتے ہیں، جو ہم اوپر کھڑے رہتے ہیں قیام میں جو کھڑے رہتے تب، لیکن باقی رکوع سجود میں ہم سجدے میں قرآن کی آیت والی دعا نہیں پڑھ سکتے، ربنا والی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب یہ اچھی طرح جان لو کہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو اس کے اندر گھسا ہوا بیٹھا ہے، یہی نفس اسے برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی نفس کی تزکیہ اور اسے راہ راست پر رکھنے کا کام آدمی کے سپرد ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو چوائس دی ہے نا، سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اللہ نے دکھا دیا ہے اور پھر بتا بھی دیا کہ یہ صراط المستقیم ہے، یہ کام کرو گے تو سیدھے راستے پہ تم چلو گے اور یہ کرو گے تو غلط راستہ ہے۔ تو ہم کو سب کو ماشاء اللہ تو قرآن سے سب ضرورت ہے، اور سیدھے ہم کو چیزیں سمجھ میں آئی غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ بس اگر تم اپنے نفس کی خبر نہ لوگے تو وہ شرکش اور قابو سے باہر ہو جائے گی، اپنے آپ کی خبر نہیں لیں گے تو وہ شرکش اور قابو سے باہر ہو جائے گی اور پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ لیکن اگر تم اسے ملامت کرتے رہو گے، اس پہ اپنے کی کیے پہ ذرا سی بھی چیز پہ ہم کو غلطی پہ ملامت ہوئے گی، افسوس ہوگا کیوں کیا، تو وہ نفس لوامہ بن جائے گی۔ پھر اس کو کیا آئے گا، وہ ہماری لفظ ہم کو اللہ تعالیٰ کو مطلب ہے ہم کو رجوع کرنا ہے، لیکن ہم غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، جیسے کوئی بات نکل جاتی ہے منہ سے، کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے بارے میں بول دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بولتا ہے نا سب کو انسان ہے ہی ایسا کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں نا وہ سے کب اس کی کون سی بات نکل جاتی پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں ایسا ارے میں نے کیوں بولی ایسی۔ تو لفظ لوامہ بن جائے گی جو کہ اپنے آپ پہ ملامت کرے گی کہ میں نے کیوں ایسا کی، میں نے کیوں بولی، تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ میرے طرف بندہ بول رہا ہے کہ میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایسا بول دیا غصے میں۔ بلکہ کیا عجیب ہے کہ رفتہ رفتہ نفس مطمئن بن جائے گی، جیسے ہم نے لفظ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو مطمئن نفس بنا دے گا کہ ہم پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے سکون اللہ ہم کو دے گا، اور پھر کوئی بھی غلط چیز ہم کو اللہ تعالیٰ روک سمجھ دے گا کہ یہ مت کرو، یہ نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہمارے ہم کو غلطیوں سے روک دے اور اچھی چیزوں پہ، اچھے کام کرنے، اچھی وقت پہ بولنے کی توفیق دے، اور ان بندگانہ الہی میں شامل ہو جائیں گے، مطلب جو اللہ کے ان بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو ان میں شامل کرے۔ دیکھو کسی وقت بھی اس کو نصیحت اور ملامت کرنے سے غافل نہ رہو، مطلب ہم کو اپنے نفس کو بھی مطلب ہمیشہ ملامت اور نصیحت کرتے رہے، یہ غلط ہے میں جو کر رہی ہوں، جیسے نا ہم نے اپنے آپ کو ہی اپنے ہم کو پہلے کلیئر کرنا ہے۔ غفلت نہ رہو، غفلت مطلب کہ نصیحت اور ملامت کرنے سے غافل نہ رہو، بلکہ دوسروں کو نصیحت تب کرو جب پہلے اپنے نفس کو کر لو۔ کتنی صحیح بات ہے نا، دوسروں کو بولا بہت آسان ہے، خود کے اوپر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جب تم ہمیشہ یوں ہی کرتے رہا کرو، تم ہمیشہ اسی طرح یوں ہی کرتے رہا کرو۔ اے نفس ذرا انصاف کر، اپنے آپ کو بولنا اے نفس ذرا انصاف کر، تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، مگر تیرے برابر بیوقوف کوئی نہ ہوگا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہے اور تو بہت جلدی کسی ایک میں جانے والا ہے؟ مطلب اپنے آپ کو یہ ہم کو بولنا ہے، ہم کو بتانا ہے کہ ہم کیا ہے۔ پھر تجھے کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ہنستا کھیلتا دنیا میں مگن رہتا ہے؟ مطلب ہے نا صحیح بات، اللہ نے دیکھو آخری پارے میں اب یہ نبدا کر رہی ہے ماشاءاللہ، یہ 30واں پارا جو اما پارا جو مطلب کہ اما یا تو اس میں سارے قیامت کے ایسے منظر بتائے ہوئے ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ کہ کس کو بس ہم سنے اللہ اور ہمارے عمل ایسے کرتے کہ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھواں کی طرح اڑیں گے، وہ جیسے غبارے اڑتے نا ایسے کرے اڑیں گے، تو کتنی اللہ تعالیٰ اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، تو کتنی دردناک مطلب سب ایک چیز سنو مطلب بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو سب کو دے کہ تم ہنستے زیادہ ہو، کھیل میں لگے ہوئے اور دنیا میں مگن رہتے ہو۔ دنیا ایسی بنائی الگ نے ایٹرک کے، دنیا میں ہم گم ہو جاتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی سی چیز میں خوشیوں میں بہت زیادہ خوشیاں کر رہے ہیں، لیکن ایسی چیزوں اچھی چیزوں میں جانے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، نہ باتیں سننے کو دل ہوتا ہے، نہ ایسے لوگوں میں بیٹھنے کو دل ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بھی ہماری ہے کیونکہ شیطان ہم کو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا، اپنے نفس سے بات کر رہا ہے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر موت کا کٹھن وقت آنے والا ہے، آج ہو یا کل؟ جس موت کو تو بہت دور سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے۔ جس چیز کو تو آنا ہی وہ قریب ہی ہے، جس چیز کو آنا ہی وہ قریب ہے، کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ موت اچانک ہی آتی ہے؟ ابھی آج ہی میری آئی تھی تو وہ سرمنٹ بولتی ہے کہ نا اچانک ایک جن کی موت ہو گئی، اچانک وہ اس کی موت ہوئی، کل اچھی پہلے اچانک ہی موت آتی ہے، موت بول کے تھوڑی آئے گی کہ میں موت آ رہی ہوں۔ یہ ہے کہ انسان کی بیمار عمر لگتا ہے کہ بھئی یہ ہونا ہے، لیکن اچانک ہی آئے گی نا، اب ہم کو بھی نہیں خبر ہم کس حال میں، اللہ ہم کو اچھی موت دے، اللہ حسن الخاتمہ۔ تو اچانک ہی آتی ہے موت، اچانک ہی آتی ہے، اور نہ کوئی خبر کرنے والا آتا ہے، نہ کوئی پیغام دینے والا۔ یہ نہیں کہ دن کو آئے گی یا رات کو آئے گی، یا رات کو آئے یا دن کو آئے، کوئی کسی کو نہیں پتا۔
کہ دن کو آئے گی یا رات کو، یا رات کو آئے یا دن کو آئے گا، کسی کو نہیں پتا، یا بچپن میں آئے یا جوانی میں آئے، جوانی میں آئے یا بچپن میں آئے، کسی کو نہیں پتا۔ موت تو کسی بھی سانس آ جائے گی، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، تو موت کسی بھی سانس میں آ جائے گی۔ بس تجھے کیا ہوا ہے کہ موت اتنی نزدیک ہے مگر تو اس کی تیاری نہیں کرتا، حالانکہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لحیۃ قلوبهم۔ یہ انبیاء کی 1 سے 3 تک کی آیت ہے جو ابھی لبنان میں پڑھی نا، اقترابہ کے قریب ہے، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کی رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسرے ہی فکروں میں مگن ہیں۔ یہ وہ آیت کی تفسیر مطلب اس کا وہ تھا، میننگ تھے جو تو ذرا سوچو تجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ضرورت کیوں کر ہوتی ہے؟ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو پھر تو یقیناً کافر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تو ہمیں ہر ٹائم واچ کر رہا ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے بصیرن نذیر ہوں، وہ بھی کتنی بار لکھا ہے کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سمیع بصیر، اور پھر کیا یہ عقلون تاقلون، کتنی بار کہ تم جو کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا عمل۔ تو اگر تیرا یقین ہے کہ وہ تجھے نہیں دیکھتا تو پھر تو یقیناً کافر ہے، یا اگر یہ جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ پھر سخت بے حیا ہے۔ مطلب یہ بھی معلوم ہے کہ اگر مجھے دیکھ رہا ہے اللہ پھر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا تو پھر تو سخت بے حیا ہے۔ اگر تیرا بھائی یا نوکر کوئی ایسی بات کرے جو تجھے بری لگے تو تو کتنا غصہ کرتا ہے، پھر تجھے یہ جرت کیوں کر ہوتی ہے کہ اپنے رب کا غصہ مول لے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے۔ یہ ایک مثال دی ہے اپنی نارمل زندگی کے اس میں، کہ اگر ہم کو کوئی کچھ بولتا تو وہ کتنا غصہ آتا ہے، کتنی ہم زیادہ سچی میں ہائپر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر میں، لیکن اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کو نہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا غصہ مول رہے ہیں، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم کتنی مطلب اپنے نفس کے بارے میں ہی ہو رہی بات ہے کہ تو کیوں ڈرتا نہیں اللہ سے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات دل سے نکال دے، ذرا ایک گھڑی تیز دھوپ میں کھڑا رہے یا اپنی انگلی آنکھ سے قریب کر لے، اپنی انگلی کو آنکھ سے قریب ہے، تجھے خود اپنی طاقت اپنے حوصلے کا علم ہو جائے۔ نہیں کر سکتے نا، ذرا سی بھاپ روٹی کی لگتی ہے تو ہم کو اتنی ہو لگتی ہے کہ پوچھو مت، چٹکا ذرا سا لگ جاتا ہے گیس ویس میں، بازو میں کھڑے رہو کوکر کا کس کو، تو کتنی ہماری حالت خراب ہوتی ہے جب تک وہ جلن نہیں جائے۔ تو یہ انگلی آگ کے قریب کرا تو وہ کتنی نہیں کر سکتے، یہاں کی آگ بدائی وہاں تو 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ ہم کو بچائے، بہت برا عذاب ہے، بہت۔ اب 30ویں پارے میں تو بہت دردناک ہے، اب سنو نا 29-30 میں پورا یہی ہے، قیامت کے ہی بارے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچائے اس عذاب سے، اس برے دن کے بدلے بہت دردناک عذاب ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہم بولتے رہے کہ اللہ اعوذ بک من عذاب النار، اور اللہ ہم کو جنت کا ساتھی بنائے انشاءاللہ تعالی۔ کیا تو اس مغالے میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور غفور الرحیم ہے؟ سب کچھ بولتے نا، ہاں دیکھ لیں گے اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اسے کسی کی اطاعت کی حاجات نہیں، وہ مجھے بخش دے گا، لیکن پھر اپنے دنیا کے کاموں کے لیے کیوں کوشش کرتا ہے اور اس کے کرم پر کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ اس کے لیے تو اطاعت کے لیے اور دوسری چیز کے لیے تو بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی حاجات نہیں، وہ مجھے نا بخش دے گا، وہ مجھے ایسے ہی بخش دے گا، لیکن پھر دنیا کے کام کے لیے کیوں کوشش کرتا ہے؟ کیوں اس کے کرم پہ نہیں چھوڑ دیتا کہ اللہ مجھے کھلائے گا، مجھے پلائے گا؟ نہیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں نا کمانے کے لیے۔ جب کوئی دشمن تیرے در پر ہوتا ہے تو کیوں اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے؟ تب کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بچا دے گا؟ جب کوئی دنیاوی کام روپے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تو اس وقت تیرا دم کیوں نکلتا ہے اور کیوں اسے حاصل کرنے کے لیے ہزار بھاگ دوڑ کرتا ہے، مطلب 1000 بار بھاگ دوڑ کرتا ہے؟ اس وقت کریم الہی مطلب رب کریم پر تیرا اعتماد کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ دے دے گا یا کسی بندے کو بھیج دے گا یا تیرے کام ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہو جائیں گے؟ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کام ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہو جائیں گے، یا اللہ یا کہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں کریم ہے، آخرت میں ہی رب غفور الرحیم ہے، کریم ہے، اور دنیا میں نہیں؟ اے نفس، تیرا نفاق اور جھوٹے دعوے بڑے عجیب ہے، ذرا دیکھ تیرا آقا دنیا کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔
ہوتا ہے کہ یہ رزقہا و یعلم مستقرہا و مستودعہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور، زمین میں چلنے والے ہر ایک جاندار، ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. زمین میں چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اس کی ہر ایک چیز ایک کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نجم کی آیت نمبر 26. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی کوشش کی. اس کے لیے کچھ بھی نہیں مگر جو چیز کی وہ کوشش، جو چیز کے لیے زیادہ محبت ہوئے گی، زیادہ دوڑ بھاگ ہوگی، وہی چیز کا اس کو ملے گا، رزلٹ ملے گا اس کے اس کے حساب سے. وہ تیری دنیا کی رزق کی ذمہ داری تو اس نے اپنے اوپر لے لی ہے، اس کا تدبیر صحیح پر نہیں ہے. مطلب تو اگر کوشش کرے تو اس پہ نہیں. اللہ کو جتنا ہمارے نصیب کا کھانا ہے، جتنا ہمارے نصیب کا رزق ہے، وہ ہم کو ملے گا. وہ ہماری چوائس ہے، ہم حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں. ہاں اگر آخرت کو تیری کمائی پر رکھ دیا، منسخر کیا تو منسخر کیا ہے، مگر تو اپنے فیل سے اللہ کو جھوٹا کرتا ہے. جس چیز کو ذمہ داری اس نے لے لی ہے اس پر تو پاگلوں کی طرح گرتا رہتا ہے. مطلب روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کریے کہ جس چیز کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے لی اس کے لیے تو پاگلوں کی طرح کرتا ہے. اور جس آخرت کو اس نے تیرے صحیح پر منسخر کیا ہے، مطلب تیری کوششوں پہ رکھا ہے کہ تو اس میں جو کرے گا کوشش کو تو اس کا اتنا ہی تیرے کو انعام ملے گا، تو اس کو بالکل پرواہ نہیں کرتا. اس کی بالکل تیرے کو فکر نہیں ہے کہ میں کون سی چیز کروں صحیح جو میری دنیاوی بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے انشاءاللہ تعالی. تو پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ صحیح کو حقیر سمجھتا ہے، کوششوں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تو نشانی ایمان نہیں، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. اگر زبانی ایمان معتبر ہوتا ہے تو منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں کیوں ہوتے؟ وہ بھی تو زبان سے بولتے تھے نا، ہم تو مطلب اللہ کو مانتے، لیکن حرکتیں کیا تھی ان کی؟ ایک دم اپوزٹ، بولنا کچھ کرنا کچھ نا، ڈبل پرسنالٹی. ویسے نہیں ہے تو لوگ کو اللہ نے دردناک عذاب دیا ہے. کیا تو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا؟ کیا تو سمجھتا کہ مرنے کے بعد تجھے بلا حساب بھی ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا تو بچ کر کہیں بھاگ سکے گا؟ ہرگز نہیں. اگر تو ایسا ہی سمجھتا ہے تو تیرے برابر کوئی جاہل نہیں اور تو پکا کافر ہے. پھر کیا تو اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد تجھے اٹھ کھڑا کرے گا؟ اور اگر نہیں تو پھر تو اس کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتا؟ یہ سارا بولنے کا مطلب اللہ بتا رہا ہے کہ کیوں نہیں بچتا، کیوں نہیں چھوڑتا، کیوں نہیں اپنے نفس کے مطلب نا تزکیہ کرتا ہے، برائیوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے. آج تو باجی بہت جی باجی آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا دعاؤں کے لیے بس. معلوم ہے، وہ تو مجھے ابھی کیا ہے نا 15 منٹ ہے، تو میں ابھی تھوڑا اور دیکھ کے پھر کرتی ہوں انشاءاللہ. ہاں 4:45 ختم کرنا ہے نا اپنے کو انشاءاللہ. جی بھیا جی 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 اوکے باجی. ہاں تو میری آواز صاف ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوچھو لوگوں بالکل ذرا، بالکل جی جی بالکل بھی صاف ہے، صحیح. پوچھو تو صحیح ذرا. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیے ابھی تک باجی جو ایکسپلین کر رہے تھے ہمارے نفس کے توکل اور لیے رزق کے بارے میں، پلیز چیٹ باکس میں بتائیے. سب آپ کو کلیئر ہے؟ جی نسرین باجی الحمدللہ. جی جی ہاں. تو اللہ مجھے بھی کھانسی ہو گئی، لبنہ کو بھی کھانسی ہو گئی. اللہ باجی سسٹرز پوچھ رہے کہ جو جہاں سے آپ پڑھ رہی ہیں ان کو ہاں وہ چاہیے بک بکس یا چاہیے. ہاں تو یہ بک کا نام ہے، اس کا محاسبہ نفس. یہ ہماری باجی نے ہم لوگ کی ایک باجی جہاں سے ہم سیکھے نا ماشاءاللہ، ہم لوگ سب لبنہ اپنا سب وہیں سے سیکھے، تو جی انہوں نے نا میت میں لا کے ہم کو دی تھی، یہ بانٹی تھی ادھر پہ. تو مجھے میں بہت اچھی لگی، میں نے پڑھی نا، تو یہ تو بہت اچھی ہے. اپنے نفس کے بارے میں ہم کو سب چیک کرنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم. تو جی انشاءاللہ میں اس کا دیکھتی ہوں اگر ملی نا، کہ انہوں نے شاید زیروکس کرا کے دیے سب کو. یہ اچھا باجی ایک بار بک کا نام پھر سے دہرا دیجیے تو پھر لوگ لکھ لیں گے. محاسبہ نفس، محاسبہ مطلب اپنے آپ کو چیک. ہاں نفس، نفس. ہاں ٹھیک نفس. ہے شاہ نواز باجی آپ کو بک کا نام باجی نے دے دی. جی تو لکھا کہ پھر تو اللہ سے نافرمانی سے کیوں نہیں بچتا؟ اللہ تعالیٰ تو بولے سب کچھ تم کو بتا دیا نا کہ کیا کرنا ہے، کیا اللہ کی خوش تھی اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. تو اللہ بولا پھر بچتا کیوں نہیں، ڈرتا کیوں نہیں؟ اے نفس ذرا انصاف کر. اگر ایک ڈاکٹر تجھ سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں کھانا تیرے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو جی کڑا کر کے اسے چھوڑ دیتا ہے. مطلب اپنے جلد پر کیا کرتا ہے، وہ رکھ کر اس کو کڑک کر کے چھوڑ دیتا ہے.
اور صبر کرتا ہے، اگرچہ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. کیا انبیاء کا کہنا جن کو معجزات کی تائید حاصل ہوتی ہے، جن کو معجزات دکھایا اللہ نے حاصل تھی، اور کتاب الہی میں اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، تیرے لیے اتنا بھی وزن نہیں رکھتا کہ جتنا ایک کافر ڈاکٹر کا کال. عقل اور علم کی کمی کے باوجود اس کی بات کا اثر تو ہوتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا نہیں ہوتا. کتنی صحیح بات دیکھو لکھی تھی. ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں اطیع اللہ کے رسول کتنے بار آتا ہے کہ اطاعت کرو میری، اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مطلب ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، ان کی بتائے ہوئے زندگی کے، نماز روزہ ہم کو سب کچھ ویسا ہی کرنا ہے. تو ہم اس کو نہیں مانتے، اپنی من مانی چلاتے کہ نہیں ہم تو ایسے کریں گے، ہم تو ویسے کریں گے، ہم تو یہ ہم تو اللہ تعالیٰ بولا کہ تم ایک ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے جو ہم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے گئے. تو کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو سمجھ دے. اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو تو بغیر دلیل طلب کیے، بغیر سوچے سمجھے اپنے کپڑا اتار پھینکتا ہے. کیا انبیاء کے مطلب اتنی اچھی حق بات کو تیرے نزدیک اس نادان بچے کی بات سے بھی کم وقت رکھتی ہے، کم مطلب اس کی اہمیت رکھتی ہے؟ یا جہنم کی آگ، اس کی بیڑیاں، اس کے گز، اس کا عذاب، اس کا زخم، اس کے پکڑ، اس کے سانپ بچھو، زہریلی چیزیں تیرے لیے ایک بچھو سے بھی کم تکلیف دہ ہے؟ مطلب کہ انبیاء کی بولی ہوئی بات، ان کی حدیثیں، ان کی چیزوں کو تو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کو کوئی چیز بولتا تو ہم جلدی سے کپڑے اتار کے پھینک دیں گے، جلدی سے کریں. ان کی بات، ان کو نے تو جہنم کی جو عذاب بتایا ہے، بیڑیاں، گز، اس کا عذاب، اس کا زخم کا درخت، اس کی مطلب کڑیاں، زنجیریں، سانپ، بچھو، زہریلی چیزیں تیرے لیے ایک بچھو سے بھی کم دے ہے. حالانکہ اس کی تکلیف زیادہ سے زیادہ ایک دن ہے بچھو کی، اور اس سے کم رہتی ہے. یہ عقل مندوں کا شیوا نہیں. اگر کہیں جانوروں کو تیری حالت کا علم ہو جاتا تو وہ تجھ پر ہنسے اور تیری نادانی کا مذاق اڑائے، کیونکہ اللہ نے عقل انسان کو دی ہے، جانور کو نہیں دیے. کیونکہ اس سے تو اشرف المخلوق بولا جاتا ہے انسان کو. کہ تو اتنا بیوقوف بنا، اگر جانور کو پتہ چل جائے تو جانور ہنسیں گے کہ تو اتنی نادانی، تیری نادانی کا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے. بس اے نفس، اگر تجھ کو یہ سب چیزیں معلوم ہے اور ان پر تیرا ایمان ہے تو کیا بات ہے کہ تو عمل میں سستی اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہے. حالانکہ موت کا منتظر قریب ہے، مطلب موت کا جو بھی منظر ہے قریب منتظر ہے ہمارے، وہ بغیر مہلت کے تجھے اچکا لے جائے گا. اٹھا مطلب ہمارے کو کبھی بھی آ کے ہماری موت ہم کو اچکا لے جائے گی، لے چلے گی. کسی وجہ سے نڈر، تو کس وجہ سے نڈر ہے کہ وہ جلدی نہ آئے گی؟ اگر تجھے 100 برس کی مہلت مل بھی گئی تو کیا تیرا خیال ہے کہ جس کو ایک گھاٹی طے کرنی ہے وہ اس گھاٹی کے نشر میں اطمینان سے اپنے جانوروں کو کھانا کھلا رہا ہے؟ ابھی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے نا موت کے بعد طے کرنا، سوال جواب. باجی اور جی باجی سوری باجی، بٹ 5 منٹ بچیں گا سب. جی میں شروع کرتا ہوں. یہی میں اسٹاپ کرتی ہوں انشاءاللہ، پھر میں دعا شروع کرتی ہوں. دعا کو بھی جی. نسرین باجی ایک دعا کی ریکویسٹ آئی ہے، زہیدہ باجی ہے، ڈاکٹرز نے تو گیو اپ کر دیا ہے، بس ان کو دعائیں چاہیے ابھی. کیا پرابلم ان کو ہارٹ فیلئر کا پرابلم ہوا تھا اور ابھی لنگس بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، تو ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا ہے، بٹ اب آپ بس دعا کر سکتے ہیں. ہاں بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو بھی بہتری آسانی کرے. نام کیا بتایا؟ زہیبہ باجی، زبیدہ باجی، زبیدہ. جی زبیدہ. اچھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ینبغی للجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انی اسألک بأنک واحدا احدا صمدا الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر للذنوب انک انت الغفور الرحیم. یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن وهو على كل شيء عليم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رحمان الرحیم، ملک القدوس، یا حنان منان، یا حنان منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذو الجلال والاکرام، یا ذو الجلال والاکرام.
یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تیری رحمت کے صدقے، تیرے کرم کے صدقے، تمام تعریفیں، تمام بڑائی عظمت و شان کے صدقے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دینا. اللہ پاک ہم نے جو بھی پڑھا ہے سنا اس پہ عمل کی توفیق دی. اللہ تیری ذات بہت بڑی، تیری شان بہت بڑی. اللہ اکبر، تو سب سے بلند، سب سے اعلیٰ. اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، ہم سب کے غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دینا. اللہ ہم سے جو بھی غلطی ہوئی، جانے میں، انجانے میں، بھول سے، اللہ نادانی میں، اللہ تعالیٰ لا علمی میں جو بھی گناہ ہوئے، غلطی ہوئی، تو رحیم کریم اپنے رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ تیری ذات بہت بڑی، تیری شان بہت بڑی، تو ہم سب کو معاف فرما دینا اللہ تعالیٰ. اور اللہ پاک تیرے کرم کو جو بھی ہم سن رہے ہیں، اللہ ہم کو نفس کے شر سے بچا، خواہشاتوں کے شر سے بچا. اللہ تعالیٰ ہر برے اللہ تعالیٰ شر سے بچا لے. ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے دل کو، زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ تیری رضا سے، اللہ تعالیٰ خیانت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ ہر ایک نفس کے شر سے بچا لے. اللہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں میں شامل کر دے، بہترین عمل کی توفیق دیجیے. جس سے تو راضی ہے ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، جس سے تو راضی ہے ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہم کو صحبت دے دے، ہمارے بچوں کو صحبت دے دے. اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اپنے رضا والے کام ہم سے لے لے. اللہ تو راضی ہو جا، ہم سے اپنے رضا والے کام لے لے. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو درست کر دے، ہمارے عقیدوں کو درست کر دے، ہمیں توحید پہ جما دے، ہمیں اطیع اللہ تیرے رسول کی زندگی جیا دے. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں لیکن تیری اللہ پاک رضا سے تو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے، صحیح سنتوں پہ ہم کو جما دے. اللہ آپ کو، بچوں کو بھی، تمام ہوتے مسلمان کو سنتوں پہ جما دے. اللہ پاک آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات، اللہ ہر شرک سے، بدعات سے، فرقوں، فتنوں، اختلافات سے بچا لے. اللہ تعالیٰ تیری رضا سے سب کو صحیح رہنمائی دینے والا صرف تو ہی اللہ، ہدایت دینے والا بھی صرف تو ہی اللہ تعالیٰ، دلوں کو پلٹنے والا بھی صرف تو ہی، اور دلوں کو جمانے والا بھی صرف تو ہی اللہ تعالیٰ. جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا، جسے چاہتا ہے تو گمراہ کرتا. اللہ تو کسی کو بھی گمراہ نہیں کرنا، کسی کو بھی اللہ بھٹکنے مت دینا. اللہ سیدھے راستہ چلانا. اس قرآن سے سب کو جوڑ دے. اللہ اس کا علم حاصل کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو سننے، اسے سمجھنے کی توفیق دے دے. اللہ تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمارے عملوں کو درست کر دے، ہمارے عقیدوں کو درست کر دے، ہم سب کو توحید پہ جما دے. اللہ پاک ہماری عقیدے توحید، اللہ تعالیٰ تیری واحد عبادت کرنے والے، تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں اللہ تعالیٰ، کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ لا شریک ہے. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق. اللہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی عقیدے، اس سے پکا عقیدہ ہمارا قدر، ہم اس سے اللہ تعالیٰ پورے توحید پہ اللہ تعالیٰ توکل رکھتے اور یقین کے ساتھ اللہ تجھ سے کہتے تیرا کوئی ساتھ نہیں اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں، تو واحد عبادت کے لائق. اور ہم سب واحد تیری عبادت کرتے. اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہم سب کے اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی، جو بھی مشکلیں، جو بھی تکلیفیں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ. اور جو بیمار ہے اللہ پاک زبیدہ آبا، ان کو ڈاکٹر نے جواب دیا لیکن تیری دیوی جان ہے، تیری دیوی زندگی، تیری دیوی اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اللہ پاک تو جب تک چاہتا ہے انسان کو نہ کوئی چیز تکلیف سے ہو سکتی، نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہمیں لے جا سکتی جب تک تیرا حکم نہیں ہوگا. اللہ تو اپنے رقم سے اس کے لیے جو بھی بہتر ہو ان کے لیے آسانی کر. اللہ ان کے لیے زندگی ہے تو ان کو صحت تندرستی دے دے اللہ، ان کو اچھا کر دے اللہ. ڈاکٹروں کے بولنے سے نہیں لے، تیری ذات ہے شفا دینے والا تو ہی ہے، کلی شفا دے، کاملی شفا دے اللہ. ان کو تکلیف کو دور کر دے اللہ. ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کو ٹھیک کرنے والا، ہر چیز کو صحت اور عافیت دینے والا صرف تو ہی اللہ تعالیٰ. تو صحت اور عافیت کے ساتھ دل کو ان کے اللہ تعالیٰ قوت دے دے، دل کو ان کو اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے دل میں اللہ پاک ان کے اللہ تعالیٰ دل کو قوت دے، دل کو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کو رکھ اللہ تعالیٰ. اور ان کو آپریشن جو بھی ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں ہمیں نہیں جانتے اللہ، جو بیمار ہوتا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، لیکن اللہ کی ان کی تکلیف کو دور کر ان کے لیے بہتر آسانی کر اللہ، بہتر ان کے لیے بہتر آسانی کر اللہ. ان کے گھر والوں کو بھی صبر دے، ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بس تیرے ہی ذات پہ بھروسہ ہے، تیری ہی ذات پہ توکل ہے اللہ. تو ان کے توکل کو پورا کر دے اللہ. ان کے لیے جو بھی بہتر ہے ان کو آسانی کر دے اللہ. ان کی تکلیف سے ان کو راحت دے دے اللہ. ان کو کلی شفا دے، کاملی شفا دے دے اللہ تعالیٰ. تیری ذات شفا دینے والا، ہم سب بیماروں کو شفا دے اللہ. سب جتنے جہاں بھی ہاسپٹلوں میں، گھروں میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد، ہماری سہیلیاں، ہمارے جتنے عزیز و کرام سب کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اللہ. کسی کی محتاجی، کسی پہ بوجھ، کسی کی تکلیف کا باعث مت بنانا اللہ تعالیٰ. تیری عبادت، تیری اطاعت، تیری ذکر، تیرا شکر کرتے ہوئے رکھنا اللہ تعالیٰ. اور اپنا محتاج بنانا، بندوں کا محتاج نہیں بنا. ہم سے خیر کے کام لے لے اللہ، شر کے کاموں سے بچا لے.
اللهم اجعل حیاتی زیادۃ لی من کل خیر واجعل لی موت راحۃ لی من کل شر. اللہ موت ہمیں دے تو ہم سے خیر کے کام لے لے، جب تک زندگی دے ہمیں تو خیر کے کام لے لے جب تک کی زندگی اللہ. اور اللہ موت دینا تو ہمیں اللہ شر سے بچانا، ہر شر سے بچانا، ہمیں اس سے پہلے موت دے دیتی ہے. اللہ تو راضی ہو جا اپنی رضا کے کام ہم سے لے کر، تو راضی ہو جا اپنی رضا کے کام لے. تیری دی ہوئی زندگی اللہ، تیری دی ہوئی نعمت تو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھ. اللہ کسی کا محتاج بتانا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی 4:45 ہو گئے. باجی وتب علینا تواب رحیم توفانی مسلمین والحقنی بالصالحین. اللهم اغفر لهم ورحمهم وادخلهم في رحمتك في جنة الفردوس بغير الحساب. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من البرات والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ محمد وعلی آلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ خوش الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو فون بیچ میں آ رہے ہیں، بیچ میں دیکھو. کوئی بات نہیں باجی. جزاک اللہ خیر کثیرا نسرین باجی، ماشاء اللہ سے بہت اچھا سیشن تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام دعاؤں کو، آپ کی اور سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے. جی. اور زاہدہ باجی جو تکلیف سے گزر رہی ہیں ابھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، ان کو کاملہ شفا عطا فرمائے اگر وہ ان کے لیے بہتر ہو. انشاءاللہ آمین. سسٹرز انشاءاللہ کل ہماری کلاس ہوگی، جیسے کہ لبنہ باجی نے کہا کہ کل 4:30 تک وہ لیں گی انشاءاللہ، جو ہماری یوزول ٹائمنگ رہتے ہیں. گروپس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے، تو آپ کل انشاءاللہ ٹائم پہ جوائن کیجیے گا لنک کے ساتھ. ابھی ہم یہیں پہ کلاس کو اینڈ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر کثیرہ سمینہ باجی فار PPT شیئرنگ.